کئی طریقوں سے آرگیو یا اینالائز کیا جاتا ہے. ایک تو اینالائز کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پر کہ جو ڈاکٹر کیمبل کے آرگیومنٹ اور ڈاکٹر نائک کے آرگیومنٹ ہے ان کی کریڈیبلٹی کو انڈیپینڈنٹلی اسیس کیا ہے, اینالائز کیا جائے کہ کیمبل جو آرگیومنٹ دے رہا ہے وہ آرگیومنٹ کتنے ساؤنڈ ہیں اور نائک جو آرگیومنٹ دے رہا ہے وہ کتنے ساؤنڈ ہیں, اور پھر ان دونوں آرگیومنٹ کا کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. عام طور پر یہ جو ڈائلاگ ہوتے ہیں جس پرزمپشن کے ساتھ ہوتے ہیں وہ یہی پرزمپشن ہوتی ہے کہ جو حاضرین ہوں گے وہ دونوں آرگیومنٹس کو سنیں گے اور دونوں آرگیومنٹ کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے, اور اس کمپیریٹیو انالیسس کی بنیاد پر انہیں ایک آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ دوسرے آرگیومنٹ سے اگر زیادہ لگتی ہے تو وہ اس آرگیومنٹ کو قبول کر لیں گے. یہ عام طور پر جو ڈائلاگ پروسیس ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بیسک پرزمپشن ہوتی ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اینالائز کرنے کے لیے اس سوال سے بحث نہ کریں کہ نائک کا آرگیومنٹ کیا ہے یا کیمبل کا آرگیومنٹ کیا ہے. سوال یہ کہ ایک اصولی پوزیشن لیں کہ بھائی کیا ریلیجن اور سائنس کی اتھارٹیز کو کمپیٹیبل بنا کر یا ریلیجن اور سائنس کی اتھارٹیز کو کانٹرڈکٹری دکھا کر کچھ نتائج آپ اخذ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ تقریباً 600 سال یورپ کے اندر یہ ڈسکورس رہی. یعنی کہ پہلے جب کرسچینٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی تو کرسچینٹی کیا کرتی تھی, ریلیجن کو اور سائنٹیفک ماڈلنگ کو ان پرنسپل کمپیئر کرتی تھی, آرگیومنٹ کو نہیں بلکہ میتھڈ کو یا فریم ورک کو یا اتھارٹی کو یا سورس کو کمپیریٹیولی اینالائز کر کے یہ بتاتی تھی کہ اتھارٹی آف سائنس سبارڈینیٹ ہونی چاہیے ریلیجن کی اتھارٹی کے. کیوں؟ کیونکہ یہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں اتھارٹی. ایک کی اتھارٹی کو ماننے کے بعد دوسری کی اتھارٹی کی نفی لاجیکل کورالری ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے جو کہ تقریباً 500 سال یورپ کی ہسٹری سے ہمیں ملتا ہے. تیسرا طریقہ جو ہے وہ 17ویں سینچری آن ورڈ, یعنی 17ویں صدی کے بعد یا 18ویں صدی کے بعد یورپ میں اور 19ویں صدی کے بعد سب کانٹیننٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو تصدیق کا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں سائنٹیفک آرگیومنٹ ہے, سائنس کی اپنی ایک اتھارٹی ہے, ریلیجن کی اپنی اتھارٹی ہے, لیکن یہ دونوں اتھارٹیز آپس میں کانٹرڈکٹری نہیں ہے بلکہ کنورج کرتی ہیں. یہ دونوں اتھارٹیز کنورج کرتی ہیں, ایک دوسرے کی کانٹرڈکشن نہیں ہے, کمپلیمنٹری کمپلیمنٹ کرتی ہیں. دونوں کا فرق سمجھ آ گیا کہ آپ دونوں اتھارٹیز کو ایک دوسرے کے مد مقابل لا کر ایک کو دوسرے کی پر فوقیت بتائیں, یا آپ دونوں کے اندر تصدیق پیدا کر ریکنسائل کر لیں دونوں اتھارٹیز کو. آپ کہیں کہ سائنٹیفک اتھارٹیز کو ماننے کے نتیجے میں نفی نہیں ہوتی ریلیجیس اتھارٹی کی بلکہ ریلیجیس اتھارٹی ری انفورس ہوتی ہے, اور ریلیجیس اتھارٹی کو ماننے کے نتیجے میں سائنٹیفک اتھارٹی جو ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوتی اور ریپیوڈیٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ ری انفورس ہوتی ہے. یہ پاپولر طریقہ رہا ہے سر سید احمد خان اور مختلف لوگوں نے جو خاص طور پہ اسلامک ماڈرنزم اور اسلامک ریویژنزم کی جو بھی موومنٹس چلی ہیں وہ دونوں یہ پوزیشن لیتی ہیں. یعنی کہ اسلامک ماڈرنزم اور اسلامک ریویژنزم کی جو تحریکیں ہیں وہ تصدیق کی پوزیشن لیتی ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کرسچینٹی کے مقابلے میں اسلام کے اندر کمپیٹیبلٹی بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن اسٹیبلش کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت کے اسلام میں, یعنی کہ آسان ہے بنسبت کے کرسچینٹی کے یا یہودیت کے. اور جو کرسچینٹی کی سبسٹینٹیو کرٹیک ڈیولپ ہو گئی اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ ان کا اتھارٹیٹیو سورس جو تھے وہ کمزور تھے, یا تو پاپائسی ویک تھی یا بائبل ان کے پاس جو ٹیکسٹ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہوئی. یہ تین ڈائمینشن. چوتھا طریقہ یہ ہے
کہ آپ اس سوال سے بالکل بحث نہ کریں کہ ذاکر نائک کیا آرگیومنٹ دیتا ہے. سوال یہ کہ اس کے آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ کا بیک ڈراپ کیا ہے, اس کے آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ پہچاننے کا جو دائرہ ہے وہ کیا ہے, کس بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ یہ آرگیومنٹ اس آرگیومنٹ کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. اب اس کی دو پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ وہ آرگیومنٹ قرآن و سنت سے زیادہ کنسسٹنٹ ہے, یا وہ آرگیومنٹ اسٹیبلش سائنٹیفک نالج سے کنسسٹنٹ. اگر اسٹیبلش سائنٹیفک نالج سے کنسسٹنٹ ہوگا تو آپ کہیں گے کہ یہ نالج آرگیومنٹ کنسسٹنٹ ہے, یا آرگیومنٹ قرآن و سنت سے زیادہ کنسسٹنٹ ہوگا irrespective of the fact whether it is consistent with the established knowledge of scientific industrial complex or not. You will assess the strength of the argument on the basis of its compatibility with the established knowledge of Quran and Sunnah. ٹھیک ہے, تو یہ چار مختلف دائرے ہیں. ان میں یہ سب سمجھ میں آئیں گے کہ اس آرگیومنٹ کو اسیس کرنے کے کئی دائرے ہو سکتے ہیں. آپ کس دائرے کے اندر جا کے دیکھیں. میں تو ظاہر ہے کہ ایمبریولوجسٹ نہیں ہوں, اور مجھے نہیں پتا کہ ہیومن ایمبریو کون کون سی اسٹیجز لیتی ہے, اور سائنٹیفکلی کس کی پوزیشن زیادہ کریڈیبل ہے, ڈاکٹر کیمبل کی یا ڈاکٹر نائک کی. کیوں؟ کیونکہ میں بذات خود ایمبریولوجسٹ تو نہیں ہوں. لیکن چونکہ میں فلسفے کا آدمی ہوں, لہٰذا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر کیمبل نے اپنے آرگیومنٹ کے دفاع میں جو کتابیں ریفر کی ہیں ان کی سائنٹیفک ورلڈ میں کیا اسٹرینتھ ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کتابیں ریفر کی ہیں ان کی سائنٹیفک ورلڈ میں کیا کریڈیبلٹی ہے نا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں, یہ ممکن ہے. مثلا یہ کہ میرا اگر کوئی آرٹیکل آپ لکھا ہوا دیکھیں اور اس میں جو ریفرنسز ہوں وہ ڈان اور ڈیلی جنگ نیوز کے اور ایوننگ اسپیشل جو ریفرنسز لگے ہوئے ہوں, اور ان کا جو آرٹیکل ہو وہ اس کے اوپر ہابر ماس اور مشیل چوکو اور جان راز اور رچرڈ راٹی کے ریفرنسز لگے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ لے گا کہ اس علمی سطح کے اوپر کون سا آرگیومنٹ زیادہ سسٹینیبل ہے, کون سے آرگیومنٹ کے ایپسٹیمولوجیکل سورسز زیادہ مضبوط ہیں بنے گے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کر سکتے ہیں. تو جو کتابیں ریفر کی ہیں, چونکہ وہ دونوں نے ایک دو ہی کتابیں ریفر کی ہیں اور دونوں کے سورس ایک ہی کتاب ہے, بلکہ انفیکٹ جو بحث ہوئی ہے وہ ایک ہی آدمی کی ریسرچ کے اوپر ہوئی ہے, لہذا یہ بھی کوئی بہت اہم جو پوائنٹ آف ڈپارچر نہیں بنتا دونوں کے آرگیومنٹ کی اسسمنٹ. تیسری بات یہ ہے کہ جو ریلیجیس پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کیمبل جو ہے وہ اپنے آرگیومنٹ کی بنیاد کے اوپر یا تو یہ کہے گا کہ ذاکر نائک کا جو انالیسس ہے ایمبریولوجی کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں ہے, یا تو آپ یہ بات مان لیں, یا پھر آپ یہ مان لیں کہ ذاکر نائک کا انالیسس تو ٹھیک ہے لیکن قرآن کی آیات ٹھیک نہیں ہے, یا قرآن کی آیات کی 1500 سال میں جو تفاسیر ہوئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ اس طرح کا ٹوسٹنگ آرگیومنٹ اس نے لیا ہے کہ ایک اتھارٹی کو ماننے کے نتیجے دوسری اتھارٹی آٹومیٹکلی رد ہو جائے گی. تو اس نے جو آرگیومنٹ اسٹیبلش کیا اس کا جو بیسک اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ یہ مان لیں کہ ذاکر نائک نے جو ایمبریولوجی کے حوالے سے نتائج اخذ کیے ہیں اور ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی ہے قرآن کی کچھ آیات کو ایمبریولوجی کی اسٹیبلش نالج کے مطابق, وہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے. وہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے تو کم از کم آپ قرآن کی آیات اور ان کے جو معنی و مطالب 1500 سال میں اسٹیبلش رہے ہیں ان کو آپ بچا لیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں جو تیسرا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سائنس کے حوالے سے کوئی سبسٹینٹیو نالج فراہم کرنے کا سورس نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اس ریٹریٹ کے دو نقصانات ہوں گے. ایک تو یہ ذاکر نائک کا آرگیومنٹ بھی جائے گا, اس کا دفاع بھی جائے گا, اور دوسرا یہ کہ یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ قرآن کی نالج تو سائنٹیفک نالج سے کنسسٹنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے قرآنک نالج جو ہے یا تو پری سائنٹیفک ہے یا کانٹرڈکٹری ہے ٹو دی سائنٹیفک نالج, اس لیے وہ ریلائبل نہیں ہے. تو چونکہ اس کے نتیجے میں جو آرگیومنٹ ان اے لانگ رن اسٹیبلش ہوگا وہ کیا ہوگا, اسٹرینتھ آف سائنس. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جائیں. اب ذاکر نائک کے اگر آپ انالیسس کو مان لیتے ہیں, آرگیومنٹ کو مان لیتے ہیں,
ظاہر ہے کہ ذاکر نائک اس بات کو تو کوشچن نہیں کرے گا کہ قرآن کی آیات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، وہ تو یہ پرزیوم کرتا ہے کہ قرآن کی آیات ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس سائنٹیفک ان آیات کا اطلاق اسٹیبلش سائنٹیفک نالج پر ہوتا ہے، سبسٹینٹیولی ہوتا ہے، کریکٹلی ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا اطلاق صحیح طور پہ کر لیں تو قرآن کی آیات سے ہم آہنگ کر کر آپ ایمبریولوجی کے حوالے سے کم از کم اسٹیبلش سائنٹیفک کلیم کے ساتھ قرآنک نالج کو یا قرآنک آیات کو ہارمونائز کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں اگر اس آرگیومنٹ کو آپ قبول کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کیمبل نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں ذاکر نائک کی میتھڈالوجی کے اوپر، وہ اعتراضات ٹھیک نہیں ہیں. اس سے کیا پتا چلے گا؟ اس سے یہ پتا چلے گا کہ کم از کم کیمبل نہ تو ایمبریولوجی کو جانتا ہے نہ قرآن کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن کو نہیں جانتا ہوگی، نہ جانے اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کیمبل کو یہ قرآن کے اوپر اتھارٹی تھوڑی ہے، نہ اس کا، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. لیکن اس سے صرف یہ پتا چلے گا کہ ایمبریولوجی کے بارے میں بھی اس کو نہیں پتا اور قرآن کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو جس چیز کو وہ کانٹرڈکشن یا انکوہیرنس بتا رہا ہے دراصل وہ اس کی جہالت کی وجہ سے. اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے؟ کچھ بھی سمجھتا رہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اگر آپ نے ایک دوسرا نتیجہ ملے گا، دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ دیکھیں قرآن کی نالج ایمبریولوجی کی کنٹمپریری ایکڈیمک اتھارٹیٹیو نالج سے ہم آہنگ ہے، لہذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن جو ہے کا علم اور ایمبریولوجی کے بارے میں جو سائنٹیفک نالج ہے کنسسٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سائنٹیفک نالج کا سورس کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور اگر سورس کے طور پہ استعمال نہیں ہو سکتا تو کم از کم اس سے ہم آہنگ ہے. تو اس کے نتیجے میں اتھارٹی کس کی اسٹیبلش ہوگی؟ 1500 سال سے یہ آیات ہے، اتھارٹی تو سائنس کی اسٹیبلش ہوگی. تو 4 سطحوں کے اوپر، یعنی کہ کیمبل کے اگر آپ مانیں یا نہ مانیں دونوں کے نتیجے میں سائنٹیفک آرگیومنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور ذاکر نائک کی بات مانے یا نہ مانے سائنٹیفک آرگیومنٹ بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ سمجھ میں آیا؟ اس میں اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو مجھ سے پوچھ. اس کے نتیجے یہ سب جو بحث لوگ یہ جو ذہن لگا رہے ہیں، لوگوں کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہیومن ایمبریو کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں. وہ جو یہ بات سننے جاتے ہیں وہ یہ سننے جاتے ہیں کہ کیا اسلام ہمیں جو علم دیتا ہے وہ علم آج کے دور میں علم مانے جانے کے قابل ہے کہ نہیں. یہ ہے اس کا مسئلہ. اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہیومن ایمبریو کیسے ہوتی ہے، گرو کرتی ہے، نہیں کرتی ہے، اور یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ اس نے تو ریفر کیا، لیکن ہمیں تو فلاسفی اور گریک فلاسفی کے اندر 2nd ایئر کے اندر پڑھایا جاتا ہے، سوکریٹس کو پڑھایا جاتا ہے، ایرسٹاٹل کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ایک آدمی جو ہے وہ 280 سال پہلے کا، دوسرا جو ہے 131 سال پہلے کا. یو نو واٹ آئی مین. دونوں نے ہیومن ایمبریو کے بارے میں جو انالیسس کیا وہ کنسسٹنٹ لگتا ہے اس انالیسس سے جو ذاکر نائک پیش. اس میں کیمبل نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں نے کسی طریقے سے اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا تھا، وہ سن لیا تھا، اور سن لینے کے بعد وہ لکھ دیا. ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہتے تھے، یہ اس میں آرگیومنٹ تو نہیں لکھا لیکن امپلیسٹ ہے. اگر جو پڑھنے والا ہوگا اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن کی آیات انجینئرڈ ہے، بائی امپلیکیشن وہ یہ ڈرا کرتا ہے. تو ابھی پہلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں کہ یہ 4 تناظر جو ہیں اس بحث کو دیکھنے کے نمبر 1، اور اس بحث میں سکسیس اور ڈیفیٹ کے نتیجے میں اتھارٹی کس سورس آف نالج کی اسٹیبلش ہوتی ہے. کوئی اور اگر حالانکہ آپ نے کر لیا کیٹیگرائز چاہ رہا ہوں. جی کوئی اور اگر کیٹیگرائز کرنا چاہے. 4 جو ہے طریقے، مطلب
مکالمے کے مطلب پہلا جو اس کا انحاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلب دونوں طرف کے دلائل جو ہے سنے گئے ہیں اور پھر اس بنیاد پر فیصلہ کیا جائے کہ اس کی دلیل مضبوط ہے. عام طور پر مکالمے اسی بنیاد پر. مکالمے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سائنس ایک اتھارٹی ہے اور مذہب ایک اتھارٹی ہے. تو کیا سائنس کو مذہب پر فوقیت حاصل ہے یا مذہب کو سائنس پر فوقیت حاصل ہے؟ اگر مکالمہ جو ہے مطلب کس بنیاد پر ہوگا تو یہ اتھارٹیز کا مسئلہ ہوگا کہ کس اتھارٹی کو کس اتھارٹی پر فوقیت حاصل ہے. اسے کہتے ہیں مطلب فلسفے کی اصطلاح میں عمل تفریق، یعنی آپ جو ہے ڈفرینس کی بنیاد پر جو ہے مکالمہ کرتے ہیں، مطلب تفریق کی بنیاد پر کہ میں اس اتھارٹی کو نہیں مانتا اور کس اتھارٹی کے مقابلے میں میں کس اتھارٹی کو سپیریئر سمجھتا ہوں. لہٰذا آپ کی مطلب آرگومنٹ کا جو مطلب پیراڈائم ہے وہ ایک سپیریئر اتھارٹی سے ہوتا ہے اور وہ جو اپنی اتھارٹی کو سپیریئر سمجھتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہ بالکل پیراڈائم آف مطلب آرگومنٹ جو ہے الگ ہو جاتا ہے. آپ مذہب کے پیراڈائم میں بات کرتے ہیں، وہ سائنس کے پیراڈائم میں بات کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا طریقہ ہے وہ تجویز کا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی سائنس اور مذہب میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں اتھارٹیز ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ہے مطلب نہ تو سائنس مذہب کا دشمن ہے اور نہ مذہب سائنس کا دشمن ہے، دونوں جو ہے بھائی بہن کی طرح کہہ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں تجویز کا طریقہ. اس کے درمیان جو ہے مطلب تجویز جو ہے مطلب پیدا کر دیا ہے. اور چوتھا جو طریقہ ہے مطلب آخری طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ جو مطلب دلیل دے رہے ہیں سائنس کے حق میں یا مذہب کے حق میں، تو اس دلیل کی قوت کو پہچاننے کا دائرہ کیا، یعنی دلیل قرآن سنت سے آپ یہ کرا رہے ہیں یا یہ کہ دلیل جو ہے مسلمہ سائنسی حقائق سے ہم آہنگ ہے. یعنی دلیل کا جو مطلب انحاج ہے وہ قرآن و سنت سے نکلتا ہے. آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت سپیریئر ہے تو آپ جو ہے اس سے لے کر آتے ہیں دلیل. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مسلمہ سائنسی حقائق ہیں اس کے جو مطلب جو بڑے سائنٹسٹ ہیں ان کی جو ریسرچ ہے آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور آپ جو ہے کسی بھی بحث میں اس کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ چار جو ہے مختلف اصیں ہیں مکالمہ کرنے کی. ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی ایسے. اب آپ دوسری پوزیشن پہ آتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیں اس ایشو کے اوپر ریلیجن کیا کہتا ہے، میں قرآن سننا کی بات کر رہا ہے، جین ریلیجن کیا کہتا ہے، جو بھی آپ کا ریلیجن، آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں اپنے فریم آف ریفرنس، جو بھی آپ کا ریفرنس ہے. ظاہر ہے کہ ریلیجن کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، ان سورسز پہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن وہ آدمی مطمئن نہیں ہوتا، ان سورسز سے مطمئن نہیں ہوتا. جیسے ایک پاپولر ایشو ہے فلسفے میں، تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کسی بات کی دلیل کے لیے اگر آپ کوئی حدیث کوٹ کریں تو وہ کہتے ہیں حدیث کو میں نہیں مانتا. جو حدیث تو بہت ساری ہوتی ہیں، اس میں کمزور حدیثیں بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی ہوتی ہیں اور روایات کی وجہ سے بہت ساری، میں تو نہیں مانتا حدیث کو. اچھا کیونکہ حدیث کو نہیں مان رہے، آیات کون سی جس کی تفسیر ہے، جس کی تفسیر سے آپ یہ ان کی تفسیر میں تو اس میں یہ. تو بنیادی طور پر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ اپنا سورس بتاتے ہیں تو سورس کی سے تو آپ ڈس ایگری نہیں کرتے، لیکن سورس کو آئیڈینٹیفائی جس اتھارٹی سے کرتے ہیں اس کو پرابلمٹائز کرتے ہیں. تو آپ کے آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ کمزور پڑ جاتی ہے. بات سمجھا رہی؟ اسی طریقے سے آپ سائنس میں بھی کرتے ہیں. ایک سائنٹیفک آرگیومنٹ آپ نے دیا، آپ نے ایک دوسری سائنٹیفک تھیوری پیش کر دی اس کے مطابق، ایک تیسری سائنٹیفک تھیوری پیش کر دی اس کے مطابق، کہ آپ نے سورس کو پرابلمٹائز کر رہے ہیں. آرگیومنٹ سے بحث نہیں کر رہے آپ، وہ کہہ رہے ہیں جو بھی ہے یہ جو جس آدمی کی بات ہے جس سورس سے آ رہی ہے وہی کوشچن کر رہے ہیں، لہٰذا میں تو نہیں مانتا.
یعنی کہ جب آپ کسی آرگیومنٹ کی اسٹرنگ کو پہچان رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, آپ سورس کو پرابلمٹائز کر دیتے ہیں وداؤٹ ریجیکٹنگ سورس. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ یہ نہیں کہتے میں حدیث کو نہیں مانتا ہوں, آپ کہنا نہیں حدیث کا جو دائرہ ہے علم کی دنیا میں پرابلمٹک. قرآن سے میں کوئی ریجیکٹ نہیں کر رہا, لیکن قرآن کی تفاسیر اور جو آیات کے معنی اور مطالب اور تفاسیر, اس سے مجھے ہے مسئلہ. یعنی کہ آپ پوری فیمنسٹ ڈسکورس کو اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر ڈیولپ ہوئی, اور کسی نے کہا کہ قرآن کو میں نہیں مانتا یا قرآن کو نہیں مانتی, یہ نہیں کرتا. ویسے قرآن کو مردوں نے ٹرانسلیٹ کر دیا, کچھ گڑبڑ کر دیا. یہ مرد جو ہے انہوں نے صحیح انٹرپریٹ نہیں کیا. قرآن کو تو ہم مانتے ہیں, پروفٹ کو, یعنی کہ مردوں نے کچھ بدماشی, کچھ چکر وکر چلا دیا, لہٰذا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا لوکنگ, جیسے وہ ساچی کو مراٹا ہے, وہ ابن عربی کے بارے میں کہتا ہے لوکنگ گاڈ تھرو وومن آئی. ابن عربی کے کسی شعر کی تفسیر کرتا ہے, میں تو خیر وہ نہیں پڑھا, لیکن یہ ساچی کو مراٹا کو میں نے پڑھا. تو وہ کہتا ہے کہ خدا کو اگر پہچاننا ہے تو تمہیں عورت کے اسپیکٹیکل سے دیکھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے, دونوں تخلیقی عمل میں شرکت کرتے ہیں ڈائریکٹلی. یہ ابن عربی کا قول ساچی کو مراٹا, یہ پوزیشن ہے. مرد نہیں کرتا ڈائریکٹلی تخلیق کے عمل میں شرکت نہیں کرتا, اس کو دیکھتا تو ہے لیکن ایز اے اسپیکٹیٹر عورت کو ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں, اس سے انہوں نے اپنے ریفرنس میں لگا کے کرے ہیں. اچھا تو پھر تفسیر بھی عورت جیسی کرے گی, مرد نہیں کر سکتا. صحیح ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اس آرگیومنٹ میں کانٹرڈکشن کیا ہے. یو آر ناٹ کنسرن ود دی کانٹرڈکشن prevailing in the argument. You are attacking on the source of the argument. صحیح ہے. دوسرا جو پرابلم ہم یہ بالکل میں اسٹیبلش جو فیلسیز ہے نا, جو ایرسٹاٹل سے لے کے آج تک اسٹیبلش فیلسیز سمجھی جاتی ہیں آرگیومنٹ کی, وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے جب آرگیومنٹ آپ کے سامنے پیش کر جائیں قرآن سے یا سائنس سے, تو آپ کہیں قرآن میں اگر یہ ہے تو کیا ہوا, سائنس میں بھی تو ہے. اسے کہتے ہیں یو ٹو آرگیومنٹ, کہ میں اگر برا ہوں تو کیا ہوا, تم بھی تو برے ہو. میرے اگر دم لگی ہوئی تو تمہارے بھی تو دم لگی ہوئی. یو ٹو آرگیومنٹ. اس سے بھی آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ نہیں پتہ چلتی, کانفیڈنس. اس سے یہ تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ اگر سائنٹیفک آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کا آرگیومنٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے امپلائی ہو جاتا, لاجیکلی یہ تو امپلائی نہیں ہے. تو جب ہم اس قسم کے مناظرے دیکھتے ہیں نا, مناظرے, اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ یو ٹو آرگیومنٹ میں جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اچھا میرے دم لگے تو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں, لیکن تمہارے, تو اس کے نتیجے آپ ایک قدم تو پیچھے آ گئے, آپ نے مان لیا کہ آپ کے دم لگی تھی. اس سے کیا فائدہ ہوا, اس سے کون سا اسٹیبلش ہوا آپ کا آرگیومنٹ. اور دوسرا اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس سورس سے تمہارا پرابلم آ رہا ہے اس کو ہم پرابلمٹائز کرتے ہیں. جیسے اس میں ایک جس سائنٹسٹ کے اوپر دونوں کے درمیان بحث ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ اس کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ ذاکر نائک کے آرگیومنٹ سے کنسسٹنٹ ہے. ایمبریولوجسٹ جو مور ہے, جس کی کتاب سے اخذ کرتا ہے اپنا آرگیومنٹ ذاکر نائک, وہ کتاب کے اندر چونکہ جو آرگیومنٹ ہے وہ کنسسٹنٹ ہے ذاکر نائک کے آرگیومنٹ, لہذا وہ قرآن کے آرگیومنٹ سے, اس لیے وہ کہتا ہے کہ ایمبریولوجی کی سائنٹیفک نالج کنسسٹنٹ ہے قرآن کی نالج. اور جو دوسرا آدمی ہے وہ کہتا ہے میں تو مور سے بال مشابہ ملا ہوں, اس سے میں ملتا رہتا ہوں. اس کو میں نے بتایا تو اس نے کہا ہاں یہ میرے سے غلطی ہو گئی, آئندہ میں ٹھیک کر دوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو مور اپنے آرگیومنٹ سے پیچھے ہٹ گیا. تو ذاکر نائک کو جب اس نے کہا کہ بھائی تم تو اس کی کتاب کے اوپر بحث کرو, میں تو اسے بال مشابہ مل چکا ہوں, اس نے ریپیٹ کر لیا اپنے خط میں, یہ خط ہے. بولا میں خط کو نہیں مانتا, خط کو نہیں مانتا, میں خط کو نہیں مانتا. کتاب چھپ کے آ جائے گی پرنٹنگ پریس میں تو مان لیں. بھائی جب چھپ کے آ جائے گی تو مان لے, تو اس کا مطلب کیا کہ وہی پوزیشن آ جائے گی نا کہ یا تو تمہارا آرگیومنٹ ٹھیک نہیں ہے, یا قرآن کی آیت ٹھیک نہیں ہے, یا پھر وہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بات ہم یہاں پر پرابلمٹائز کر رہے ہیں, جسے میں بار بار بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ کسی ڈسکورس میں جاتے ہیں تو اس ڈسکورس میں جانے کا مقصد کیا ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ ایسا کیا ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں کس
علمیت کو آپ ری انفورس کر کے نکلتے ہیں وہاں. اگر آپ اس ڈسکورس میں مد مقابل کو پچھاڑ بھی دیتے ہیں لیکن جو ڈسکورس اسٹیبلش ہوتا ہے وہ سائنٹیفک ڈسکورس ہے تو آپ نے تو کوئی کام ٹھیک نہیں کیا. اور اگر آپ مار کھا جاتے ہیں وہاں پر لیکن جو ڈسکورس آپ وہاں اسٹیبلش کر جاتے ہیں وہ ریلیجیس ڈسکورس ہے تو آپ ہار جانے کے باوجود بھی میدان مار کے آئے. تو اس کے اوپر اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں, اس کو پھر میں ریلیٹ کر دوں گا آرگیومنٹ. حسین اثر جو ہے مطلب اس کا جو مطلب آرگومنٹ ہے, حسین اثر یہ کہتا ہے نہیں اثر کا مطلب آرگومنٹ یہ ہے کہ فلاسفی اور مذہب اور سائنس جو ہے مطلب یہ تینوں جو ہے مطلب الہی احتیاط ہے. مطلب وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام یہ اس دنیا کے پہلے فلسفی تھے اور کابل میں جو پیغمبر آئے تھے وہ وہاں پہ سائنس لے کر آئے تھے. لہٰذا مذہب, فلسفہ اور سائنس یہ تینوں جو ہے مطلب ایک ہی سورس سے آئی ہیں جو کہ گاڈ گفٹڈ سورس ہے. مطلب لہٰذا یہ سمجھنا کہ مذہب اور فلسفہ اور سائنس ڈفرینٹ پیراڈائم رکھتے ہیں اور ان کا جو ہے مطلب یہ الگ الگ چیزیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہی کی طرف سے عطا ہے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ فرق جو ہے یہ اصل میں انسانوں کی وہ جو ہے مطلب ایک تحریف ہے کہ جو اس نے اصل فلاسفی اور اصل سائنس اور اصل مذہب کو جو ہے مطلب اپنی انٹرپریٹیشن سے جو ہے ایک پرابلمیٹک ایشو میں تبدیل کر دیا. لہٰذا اگر ہم جو ہے مطلب پیرینیل فلاسفی کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں مذہب اور سائنس اور فلسفے کے جو تنازعات ہمیں نظر آتے ہیں جو ان مولویوں کے پیدا کرتے ہیں, عیسائی, یہودی اور مسلمان مولویوں کے, تو یہ حل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. فلسفی جو ہے سائنسداں کو کمپلیمنٹ کرتا ہے, سائنسداں مذہب کو کمپلیمنٹ کرتا ہے اور ان تینوں کے جو ہے مطلب اتفاق اور اتحاد سے ایک عالمی جو ہے مطلب نظام وجود پذیر ہوتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم دائروں کی بات کرتے ہیں نا, اسٹرکچرز اور اسفیئر, اس طرح سے الگ الگ دائرے, یہ سائنس کا دائرہ ہے, مذہب کا دائرہ ہے, یہ فلسفے کا دائرہ ہے. اسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹیفیکیشن یا کمپارٹمنٹلائزیشن. کمپارٹمنٹلائزیشن جو ہوتی ہے کنسیپچول ہوتی ہے, سبسٹینٹو نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ نہیں دکھا سکتے سائنس یہ سائنس اور یہ مذہب اور یہ فلسفہ, ایسے آپ نہیں دکھا سکتے. یہ تو تعلقات ہیں, یعنی کہ آپ اپنے تعلقات کو جس تانے بانے میں بھونیں گے, کیا وہ مذہبی ہے, کیا وہ فلسفیانہ ہے, کیا وہ سائنسی ہے. بنیادی طور پر سبسٹینٹیولی جو انسانی ایگزسٹ کرتا ہے نا, اصل میں تو انسانی ہیومن مائنڈ ہے. ہیومن مائنڈ ہی سوچ رہا ہے, سائنس الگ سے تو وہی نہیں ہے, ہیومن مائنڈ کے باہر تو کچھ نہیں ہے, ہیومن مائنڈ ہی ہے. آپ نے اس کو ادارتی صف بندیوں میں ریفلیکٹ کیا, مذہبی ادارے, سائنسی ادارے اور فلسفیانہ ادارے, ادارتی صف بندی میں اس کا اظہار کر دیا. تو بنیادی طور پر یہ جو کانٹرڈکشن ہیں یا یہ جو کانفلکٹس ہیں یہ بنیادی طور پر کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کیا یہ اس اسپیس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, میرے مائنڈ کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں, اداروں میں ایگزسٹ کرتے ہیں, کہاں ہے؟ ان کا حل ہیومن مائنڈ کے اندر ہوگا, اس اسپیس کے اندر ہوگا کہ بھائی یہاں سے یہاں تک سائنس کا دائرہ, یہ مذہب کا دائرہ ہے, اور یہ ایسا تو کچھ نہیں. اصل میں تو وہ ادارتی صف بندی میں اپنا اظہار کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس ادارتی صف بندی میں جو ہم حقائق کی ترتیب اور تصدیق کریں گے
وہ جن اصولوں کے بنیاد پہ کریں گے وہ سائنسی ہے، اور اس دائرے کے اندر جو حقیقتوں کی ترتیب اور تدبیر کریں گے وہ مذہبی سورسز کی بنیاد پہ کریں گے، اور اس میں جو ہم کریں گے وہ فلسفیانہ دائرے میں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ جو کانٹرڈکشن اور انکوہرنسز ہوتی ہیں وہ ہیومن مائنڈ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں یا پھر اداروں میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور ایگزسٹ نہیں کرتی، ہواؤں میں نہیں ہوتی وہ۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ میں اس کمرے سے نکل کے سائنس میں داخل ہو گیا، اب میں مذہب میں داخل ہو گیا، مسجد میں آ گیا مذہب میں داخل ہو گیا، مسجد میں بیٹھ کے لوگ بدماشی کرتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھ کے سارے بدماشی کا پلان بنا کے نکلتے ہیں، تو یہ مسجد میں داخل ہو کے مذہب میں تھوڑی داخل ہو گیا۔ اسی طریقے سے سائنٹیفک لیبورٹری کے اندر بھی لوگ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، ہے نا۔ ہمارے ایک دوست پریکٹیکل جب ہوتے تھے نا، پریکٹیکل نہیں آتے، تو جب بھی پریکٹیکل بھی ہوتا تھا پی ایچ ڈی ممبر تھے تو وہ جو تھے وہ تصویر پڑھتے اللہ اللہ اللہ، اس کے بعد جب ان کو پھرا مل جاتا تھا ریڈنگ کو لا رہا لیب بوائے ریڈنگ لا رہا، وہ چھاتے تھے تو کبھی نہیں پکڑا، تو وہ کہتا بھائی تم لیبورٹری میں آتے کیا ہو کہ اللہ اللہ کرنے کے بعد مجھے تو یہی آتا ہے، میں یہی کر سکتا ہوں، بہت تو مجھے کچھ آتا نہیں، میں پورا سمجھ آتا ہی نہیں تھا مجھے، اور تو یہی کرتا لیب بوائے میں بھی ہوتا۔ تو یہ لیبورٹری میں سب سے سائنٹیفک کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیبورٹری میں صرف سائنٹیفک کام نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ لیبورٹری کے اندر صحیح کام ہوا یا غلط کام ہوا، اس کو جانچنے کا پیمانہ وہ سائنٹیفک اصول ہو۔ اسی طریقے سے مذہب کے مطابق یہ کام ہوا یا نہیں ہوا، اور وہ اس کی ایک ادارتی سب بندی ہوگی، اس کا اپنا ریشنل ہوگا، اس کے اپنے سورسز ہوں گے، اس کی اپنی اتھارٹیز ہوں گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ کانفلکٹ فری اسٹیٹ آف مائنڈ، کانفلکٹ فری اسٹیٹ آف مائنڈ، یہ ایک یوٹوپیا ہے، سبسٹینٹیولی ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہیومن مائنڈ یہ دراصل جو کانفلکٹ ریزولوشن میتھڈالوجی نا، بنیادی طور پر مارکسسٹ میتھڈالوجی ہے، بنیادی طور پر۔ مارکس سے پہلے کانفلکٹ ریزولوشن کا ہسٹوریکل میکینزم اس طرح سے نہیں تھا جو مارکس کے بعد پیدا ہوا، اور اس کا امپیکٹ سب سے زیادہ جو پڑا پولیٹیکل تھیوری سے زیادہ سوشیولوجی میں پڑا، یعنی کہ واٹ از دا پرپز ٹو ڈیولپ سوشل سائنسز، واٹ از دا بیسک پرپز of sociology, the basic fundamental purpose of sociology is to eliminate conflict. And what is the source of conflict? The source of conflict according to Marx is income disparity. Income disparity کا ختم ہو جائے گا، conflict ختم ہو جائے گا۔ کلاس اینٹیگنزم کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، کچھ لوگوں کے پاس کم پیسہ ہے، کچھ لوگ مینز آف پروڈکشن کو اون کرتے ہیں، کچھ لوگ مینز آف پروڈکشن کو اون نہیں کرتے۔ جو مینز آف پروڈکشن کو اون کرتے ہیں وہ ایک الگ کلاس ہے، جو مینز آف پروڈکشن کو اون نہیں کرتے وہ ایک الگ کلاس ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو نیچر آف کانفلکٹ ہے وہ مٹیریل انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف مٹیریل ریسورسز ہے، جب وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گی، وائپ آؤٹ ہو جائے گی، تو کانفلکٹ ختم ہو جائے گا، سب شریف ہو جائیں گے۔ جو کمیونسٹ یوٹوپیا ہے جس میں کیا ہوگا، سب خوش رہیں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی کسی کا گلا نہیں کاٹے گا، کوئی کسی کو لوٹے گا نہیں، کوئی کسی کو ریپ نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مال کیوں کھاتا ہے، ریپ کیوں کرتا ہے انسان؟ اس لیے کہ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ڈسپیرٹی ہے۔ جب ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہوگی تو پھر انسان سب شریف ٹائپ کے ہو جائیں گے، اپنا جاب پہ جائیں گے، اور اتنا مل جائے گا ان کو کہ اس کے بعد آ کر ہر آدمی آرٹسٹ ہوگا، یا تو آرٹسٹ ہوگا، اسپورٹس مین ہوگا، پینٹنگ کرے گا، میوزک پروڈیوس کرے گا، فشنگ کرے گا، فٹ بال کھیلے گا، یہ کرے گا۔ مارکس کا یہ خیال ہے۔ کب ہوگا یہ؟ جب سوشلزم میں ابنڈنس آف پروڈکشن ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ مارکسزم از اے فش وداؤٹ واٹر ان 20th century. فش وداؤٹ واٹر ان 20th century. 20ویں صدی کے اندر کوئی بڑا سوشیولوجسٹ نہیں کہتا کہ ایک ایسا معاشرہ بناؤ جس میں کانفلکٹ نہ ہو، بلکہ اصل معاشرہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں کانفلکٹ ہوتا ہے۔ جنہیں ہم کہتے ہیں کانفلکٹ تھیورسٹ، جو اس کا سب سے مضبوط گروپ ہے سوشیولوجی کا، جو سب سے مضبوط چنک ہے
جو کہ اگر آپ موزیلس اور گڈنس اور ایرک فرام ان لوگوں کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی، یا گال تھنکر کو پڑھیں تو وہ بتائے گا کہ بھائی یہ جو آپ سمجھتے ہیں سب لوگ کانفلکٹ ختم ہو گئے، سب شریف ٹائپ کے ہو گئے. یہ ایک بیسک پرزمپشن ہے ہیومن کانشیسنیس کے بارے میں، وہ یہ کہ ہیومن کانشیسنیس نان پرابلمٹک ہوتا ہے. یعنی کہ ہیومن کانشیسنیس کے اندر بیسیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم صرف اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس انکم ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں یا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، تو پھر وہ بدماشی کرتا ہے. ورنہ وہ بدماش نہیں ہے، بہت اچھا شریف ہے. اصل آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز جنریٹ کر دیں، جس کے نتیجے میں کانفلکٹ ریزالو ہو جائیں گے، کانفلکٹ فری سوسائٹی بن جائے گی. تو یہ کانفلکٹ فری سوسائٹی کا جو ڈھکوسلا تھا، یہ 19ویں صدی کا ڈھکوسلا تھا. اب کوئی نہیں ہے کانفلکٹ فری سوسائٹی. جو کانفلکٹ کو دیکھ کے جو چیخنے چلانے لگتے ہیں، کانفلکٹ انیویٹیبل ہوتے ہیں. اور ہیومن کانشیسنس نان پرابلمٹک نہیں ہوتا، ہیومن کانشیسنس پرابلمٹک ہوتا ہے. سب کچھ ملنے کے باوجود بدماشی کر سکتا ہے. تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ ایک آئیڈیل جیسے مارکسسٹ یوٹوپیا آپ قائم کر دیں سب شریف ہو جائیں گے. سب شریف نہیں ہوتے. جیسے پاکستان کے اندر کسی نے بتایا کہ پاکستان کے اندر ہومو سیکچولیٹی بہت ہائی ہو گئی ہے، تو وہ یہ سوشیولوجسٹ بیٹھی تھی ایک اور دو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی کیوں ہو رہی ہے ہومو سیکچولیٹی پاکستان کے اندر؟ اس لیے کہ پاکستان میں عورتوں اور مردوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. سیگریگیشن کی وجہ سے ہومو سیکچولیٹی ہوتی ہے. اس وجہ سے اس کا حل کیا ہے؟ لہٰذا سیگریگیشن ختم کر دو، پردہ ختم کر دو، سب کچھ ختم کر دو، سب کھلا کھائیں، کھلے گھومیں، تو سب ماشاءاللہ شریف ٹائپ کے ہو جائیں. اب وہ کہیں آپ کو ماشاء اللہ میں کیوں کروں گے؟ تو گندے لوگ ہوتے ہیں. اب ظاہر اویلیبل ہی نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہومو سیکشل ہے. تو اس طرح ہومو سیکشولیٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھو کہ قرآن میں کیا ہے، سننا میں کیا ہے، پروفٹ نے کیا کیا، صحابہ، یہ سب ایسی فضول بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. ان کو پتہ چلا کہ سیگریگیشن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. ماشاءاللہ سیگریگیشن ختم کر دو. فرانس میں یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ ہے ہومو سیکشولیٹی کا، وہاں پہ سیگریگیشن ہے. وہاں پہ کوئی سیگریگیشن ہے جو وہاں پہ ہومو سیکشل ہو گئے سب ہے؟ تو یہ کہنا کہ جب سیگریگیشن ختم ہو جائے ہومو سیکشولیٹی ختم ہو جائے گی، یہ نہیں ہے. ہیومن کانشیسنس پرابلمٹک ہوتا ہے، اس کو مستقل ٹھیک کرتے رہنے کے لیے ایک میکینزم ہوتا ہے جو اس کی مورل لائف کو ٹھیک کرتا رہتا ہے، اس کو بار بار ڈراتا رہتا ہے. مستقل ایک اشاعت کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہر انسان بدماش بھی نہیں ہوتا. جس طرح انسان مسلسل شریف نہیں ہوتا، اسی طرح انسان مسلسل بدماش بھی نہیں ہوتا. پوری ہیومن ہسٹری کے اندر آپ ہندو سویلائزیشن سے لے کر آپ کرسچن سویلائزیشن تک جگہ تھیوڈوسیس کو دیکھیں تو تھیوڈوسیس اتنا ظالم تھا، پورے قبیلوں کو قتل کر دیتا. لیکن جب وہ ہولی رومن امپرر بنا تو ایسا راسخ العقیدہ ہو گیا تھا کہ اس یعنی کہ جنگ پہ جانے سے پہلے بھی 10 بار جا کے توبہ کرتا تھا، اور جس جنگ میں بھی جس پہ حملہ کرتا تھا کوشش کرتا تھا کہ جان سے نہ مارے بادشاہ تھا. یعنی کہ ہولی رومن امپرر بننے کے بعد جو جنگیں لڑی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی کم سے کم انسانوں کو اس نے مارا، اور یہ حکم دیتا تھا کہ جن کو ٹانگ ہاتھ اگر توڑ کر ہی گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے، قتل کرنے کی ضرورت نہیں. وہی آدمی کرسچن ہولی رومن امپرر بننے کے بعد میں ٹرانسفارمیشن ہو، لیکن اس کے لیے وہ 6 مہینے کیچڑ کے اندر کھڑا رہا ہولی پوپ کے سامنے. تو نشر و اشاعت کا جو سلسلہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی سطح کا ہو، اس کے نتیجے میں انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے. تو یہ کہنا کہ ایک وقت آئے کہ سارے فلسفے، دنیا کے سارے فلسفے کہیں ہم لوگ سب شریف ٹائپ کے ہو گئے، ہم لوگ سب ایک بات کہتے ہیں اور ہماری طرف سے یہ بھائی بات ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب کی طرف سے یہ آ کے کیا ہو گئے ہم لوگ سب شریف ہو گئے، سب مطمئن ہو گئے. کوئی شیعہ سنی بریلی دیوبندی وغیرہ اور کرسچن عیسائی یہودی جو سب ایک ہو گئے اور ہماری طرف سے یہ بھائی بات کریں گے. اور دنیا کے تمام سائنٹسٹ چاہے وہ اینتھروپالوجسٹ ہوں، سوسیولوجسٹ ہوں، نیوٹریشن ہو، فزکس ہو، سب ایک بات کہیں گے. اس میں آپ علم کو اور ہیومن مائنڈ کو
دونوں کو ایونٹ کے طور پہ لیتے ہیں. حالانکہ یہ پروسیس ہے, دونوں پروسیس ہیں. ہیومن مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے, پروسیس میں رہتا ہے, جب تک کہ میں زندہ ہوں پروسیس کرتا رہتا ہوں. اسی طریقے سے خیالات بھی پروسیس میں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے نظریات بھی پروسیس میں ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سائنس کے اندر سب لوگ ایک طرح سے پروسیس کر لیں. کیوں؟ کیونکہ ہیومن مائنڈ ایک طرح سے پروسیس نہیں کرتا. اسی طریقے سے تمام مذہبی لوگ اگری کر جائیں. تو یہ جو خیال تھا نا کہ سب لوگ ایک بات کریں, اس کی جس نے بھی سبسٹینٹیولی کوشش کی شکست کھائی. سب سے سنجیدہ کوشش ہیومن ہسٹری میں اس کی جنہوں نے کی ہے وہ کرسچن پاتائشی نے کی ہے. کم از کم ریلیجن کی سطح کے اوپر ایک اتھارٹی ہو, اور وہ مونک ہو, اور مونک کے اوپر پریسٹ ہو, اور پریسٹ کے اوپر بشپس ہوں, بشپس کے اوپر آرک بشپس ہوں, آرک بشپس کے اوپر کارڈینلز ہوں, اور کارڈینلز کے اوپر پوپ ہوں, اور پوپ بھی سب کون بنے جس کے سر پہ ہولی گھوڑ سوار ہو جائے, وہ بنے گا پوپ. لہذا پوپ جو کہتے ہیں کہ پوری کرسچینٹی کو قبول کر لیں. کیا ہوا؟ اب قبول کر لیا سب نہیں کیا. لوتھر نے نہیں قبول کیا, کیلون نے قبول کیا, اپنی اسٹیج بنا کے کھڑی کر دیں. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کانفلکٹ ایلیمینیٹ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ یہ خواہش اور اس کی ایکچولائزیشن دونوں اس چیز پر بیس کرتی ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے, ایونٹ ہے. حقیقتاً یہ ایونٹ نہیں ہوتا, یہ پروسیس ہوتا ہے. یعنی کہ پروسیس کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلسفہ, سائنس اور مذہب کے جو خیالات ہیں پروسیس کی وجہ سے اوور لیپ کر گئے, تو بہت مضبوط قسم کا ایک امپیکٹ اس کا ہوا. کبھی یہ ہوا کہ وہ نہیں اوور لیپ ہوئے, تو الگ الگ اسفیئر بن گئے, کبھی اوور لیپ کر جاتے, کبھی نہیں کرتے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ سائنس, مذہب اور فلسفہ تین کمرے نہیں ہیں, یہ تین منہاج ہیں, اور یہ تینوں منہاج اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ پروسیس کے اندر ہے. یہ پروسیس کے اندر ہے, اور یہ کبھی کبھار اوور لیپ بھی کر جاتے ہیں, اور کبھی کبھار ڈس انٹیگریٹ بھی کر جاتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ کہنا کہ جب یہ اوور لیپ کریں گے وہ بہترین دور ہوگا انسانی تاریخ کا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب اس قابل نہیں کہ تمام زندگی کے سوالات کے جوابات دے سکے, اور سائنس بھی اس قابل نہیں کہ زندگی کے تمام سوالات کے جواب دے سکے, اور فلسفہ بھی نہیں جو زندگی کے تمام سوالات کے جواب دے. تو اس کے نتیجے میں آپ تینوں کی اتھارٹی کو رکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر. آپ یہ کریں تو یہ جو سب لوگ ایک طرح سے سوچیں اور سب لوگ مطمئن ہو جائیں اور سب لوگ کنسنسس ڈیولپ کر لیں, یہ ایک خیال ہے جو کہ آپ کا جو معاشرتی, سیاسی اور ادارتی نظام زندگی ہے, جسے ہم ماڈرن لائف اسٹائل کہتے ہیں, نفی کرتا ہے اس بات جو آپ کو پہلے دن سے کانفلکٹ اورینٹڈ بناتا ہے. اٹ از بیسیکلی کانفلکٹ اورینٹڈ. وہ تمام لوگ جو یونیورسٹی ایجوکیشن تک پہنچتے ہیں ان کا مائنڈ کا میک اپ ہی ایسا ہوتا ہے, وہ کانفلکٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ اسکول میں ایڈمیشن ہوا تو آپ کو بتایا گیا تم فرسٹ ہو, تم سیکنڈ ہو, تم تھرڈ ہو, اور تم فیل ہو گئے. تم اتنے نکمے اور نالائق ہو تو تم اگلے زمانے اسی کلاس کے اندر ہو. فیلئر, گڈ, ایکسلنٹ, فیئر, ہاں, یہ تم کرتے رہتے. تو اس کے نتیجے میں پہلے دن سے جو تربیت آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں وہ یہ کہ ایوری انڈیویجل از دی پوٹینشیل اینمی آف دا ادر. اس کو تم بچپن سے کہتے ہو آگے بھاگ, آگے نکل جا, اس بچے کو گرا دے اور آگے بھاگ اور آگے بھاگ, وہ بھگوڑا بن جاتا ہے. اور جب وہ بھاگنا شروع کرتا ہے اور وہ جب کمپیٹیٹو انسان بنتا ہے, تو کمپیٹیٹو انسان تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے آئی وانٹ مور اینڈ مور دین ہم, اینڈ ہی از آلسو اے کمپیٹیٹو مین اینڈ ہی وانٹس مور اینڈ مور دین می. تو میرے اور اس کے درمیان جو دوڑ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. نیور اینڈنگ ریس, اٹ از اے نیور اینڈنگ ریس. تو جو تربیت آپ اپنے بچوں کو کر رہے ہیں وہ تو آپ کر رہے ہیں نیور اینڈنگ ریس کے لیے اس کو پریپیئر کر رہے ہیں.
اور جب وہ نیور اینڈنگ ریس سے سائیکولوجیکلی اس کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے تو اب آپ اس کو جب باہر نوکری ملتی ہے 1 لاکھ روپے کی اور پاکستان میں اس کو ملتی ہے 20,000 روپے کی تو ماں کہتی ہے نہیں مجھے اکیلا چھوڑ کے تو مت جا باہر. کیا کرے گا باہر جا کے؟ تو رکے گا؟ وہ رک سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کم از کم اب جو مائیں ہیں, اب جو میرے ایج گروپ کی جو مائیں ہوں گی وہ جائیں گی مجھے مرنے سے تو جا وہاں جا کے پیسے بھیج تاکہ میں آرام سے جا کے ایئر کنڈیشنر ڈپلیکس روم کے اندر مروں. آسان میں جا کے میں مرنا چاہتا ہوں. بہترین سورج جا کے پیسہ ان کا بنا اور یہاں گھر میں مت بیٹھ بھاگ دیتے. تو اگر آتی لیکن یہ کہ میری ماں کے زمانے کی جو دور تھا اس کو کہتی کوئی ضرورت نہیں, کم کھاؤ, کم چھوٹا پہنو, سستا پہنو, یہ بڑی بڑی گاڑیاں چھوڑو, سب تو مر ہی جاتے ہیں ایونچولی. میری ماں نے تو مجھے یہی تربیت دی, میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی شک نہیں پڑتا. یہ زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں انسان, ہمارے ماں کہتی تھی کہ 3 چیزیں جاتی ہیں, یا تو عزت جاتی ہے دولت کے بھی زمانے, یا ایمان جاتا ہے, یا جان جاتی ہے. تو ان کی تھیوری کے مطابق دولت تو کبھی ہاتھ نہیں آتی, ان چیزوں میں سے ایک چیز کو چھوڑ دے تو وہ تو ختم ہو گئی نا. تو اب اگر آپ نے جو تربیت کی ہے اس سے کہیں کہ نہیں تم ساری دنیا سے کمپیٹ کرو, لیکن جیسے ہی تم گھر کی 4 دیواری میں آ جاؤ تو تم کیا کرو, اپنے باپ کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ, اپنی ماں کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ, اپنے بچوں کو وقت دو, اپنی بوڑھی بیوی جو کہ اب بوڑھی ہو رہی ہے اس کو بھی تم وقت دو, وہ تمہیں اٹریکٹو نہیں لگتی, اس کو بھی تم لیے سر کے اوپر گھومو. تو کمپیٹیٹو ہو گیا نا. بھائی میں تو ابھی تک صحت مند ہوں, ہٹا کھٹا خوبصورت جوان, یہ بوڑھی ہو گئی, موٹی ہو گئی, میں ایسا کرتا ہوں دوسری شادی کرتا ہوں. ابھی بھی میں چاہوں تو لڑکیوں کی لائن لگا دوں. میں نے دیکھا ہے 40 سال کی عمر کے آدمی کوئی اپنی بیوی کو تھریٹ دیتے ہو, ابھی کہو تو لڑکیوں کی لائن لگا دو, وہ بیچاری بیوی ڈر جاتی. کمپیٹیٹر نہیں رہی نا, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, وہ فزیکلی اسٹرانگ بھی ہے, مینٹلی اسٹرانگ بھی ہے, اور اس نے اپنی صحت بھی ٹھیک رکھی ہے, وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی, ضرور ڈر جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی کمپیٹیٹر مائنڈ کے حامل ہے. تو آپ اس سے یہ تقاضا کریں کہ تم ساری دنیا کو تو دھکے مارو, مال بناؤ, اور ہمارے ساتھ تم رہو, صلح رحمی کرو, ہمارے لیے قربانی دو. تمہارے لیے کیوں قربانی دے گا؟ وہ تو 20 بن گیا. وہ تو مائنڈ ہی کانفلکٹ اورینٹیڈ ہے, ایک ایسا مائنڈ جو کانفلکٹ پیدا کر کر 2 سے 4 بناتا ہے. کیپٹلسٹ اکانومی سروائیو نہیں کر سکتی وداؤٹ کانٹرڈکشن اینڈ کمپٹیشن. اور کمپٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی وانٹ مور اینڈ مور دین ہم اینڈ ہی وانٹس مور اینڈ مور دین می. تو میں 2 کام بیک وقت کرتا ہوں, اس کی کمزوریاں تلاش کرتا ہوں اور اپنی خوبیاں بناتا ہوں. 2 کام میں زیادہ بیک وقت کر رہا ہوں. تو اس کی کمزوریاں میں تلاش کروں گا تو اسے اپنی کمزوری پتہ ہے, اس کو یہ اوور کم کرے گا, اور میں اپنی کمزوریاں اور مستقل ایک ریٹ ریس چلتی ہے. اور جب تک کہ میں حتیٰ زرتم المقابر, جب تک کہ میں قبر تک نہ پہنچا, ایک دوسرے زیادہ دنیا کمانے میں لگے ہوئے یہاں تک کہ ہم قبر میں نہ پہنچے. تو امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو سائنس اور ریلیجن اور فلسفے کو ریکنسائل کر کر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتا دوں جو سب خوش ہو جائیں گے, سب مان جائیں. ایسا کبھی ہیومن ہسٹری میں نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں. فلسفے کے اندر کیا اتفاق ہے, ریلیجن کے اندر کیا اتفاق ہے, اور سائنس کے اندر کیا اتفاق ہے. تینوں کے اندر اتفاق نہیں ہے, تینوں کے اندر تو اتفاق نہیں ہے, اور تم ان تینوں دائروں کو ایک دائرہ سمجھ کے ریکنسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو. بھائی یہ تو بتاؤ کہ کس سائنٹیفک تھیوری کو کس ریلیجیس تھیوری سے اور کس فلسفے کے ساتھ ریکنسائل کر رہے ہو, یہ تو بتاؤ. فلسفہ تو ایک پروسیس ہے, ریلیجن بھی ایک پروسیس ہے, اور سائنس بھی ایک پروسیس ہے. کس کو تم کس سے ریکنسائل کر رہے ہو اور کن کے لیے ریکنسائل کر رہے ہو, اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. یہ بنیادی طور پر مسئلہ ہے. آخری بات یہ مسئلہ ہے ایسینشلزم کا. ایسینشلسٹ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ کسی بھی چیز کا ایک حقیقی جوہر ہوتا ہے. مثلا یہ گلاس ہے تو اس گلاس کا ایک جوہر ہوگا جو اس سے الگ نہیں کیا جائے. اگر اس سے الگ کر دیا ہے تو پھر یہ گلاس نہیں رہے گا.
جو چیز اس گلاس کو گلاس بناتی ہے وہ اس کا جوہر ہے. واٹ میک دس گلاس ایز گلاس. یہ گلاس اور کئی دوسرے گلاس ایک دوسرے سے مختلف ہیں. آپ نے ہزاروں طرح کے شیپ کے گلاس دیکھے ہوں گے نا, لیکن وہ سب کو آپ گلاس کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ وہ سب ایسنس شیئر کرتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں ایسینشلزم. فلسفے کی 2500 سال کی تاریخ میں ایسینشلزم کی ڈسکورس رہی ہے. یعنی کہ اسی طریقے سے انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بھی ایک جوہر ہوتا ہے. وہ کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں, لیکن ہمارا بھی ایک جوہر ہوگا جو ہم سب کے اندر یکساں طور پہ موجود ہوگا. واٹ میکس اس ہیومن. تو ایسینشلسٹ چاہے گلاس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, کائنات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, انسان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, خدا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, یا جس چیز کو بھی ڈیفائن کرنے کی کوشش کرے, وہ ڈیفائن کرے گا اس چیز کو ان ٹرمز آف دی ایسنس. ٹھیک ہے. اب ایک طرح کا ایسینشلسٹ نہیں رہا دنیا میں, سینکڑوں طرح کے ایسینشلسٹ. کوئی کہتا ہے کہ دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان واٹر, کوئی کہتا ہے دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان فائر, کوئی کہتا ہے دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان ایٹم, کچھ لوگ کہتے ہیں دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان ایئر, کچھ کہتے ہیں دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان فائر, ایئر, ارتھ, واٹر, کچھ کہتے ہیں دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان نمبر, کچھ کہتے ہیں دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان ریشنلٹی, کچھ کہتے ہیں دی ایسنس آف ہیومن بینگ لائز ان ریلیجیوسٹی. تو بھائی تم کون سے ایسینشلزم کی بات کر رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ کون سا ایسینشلزم. جو بھی خط گیری کی بات ہوگی اس میں تم ایک اور خط کا اضافہ کر دو. اس سے کیا ہو گیا؟ سب لوگ مان لیں گے اس کو. سب لوگ کیوں مان لیں؟ سب لوگ کیوں مان لیں؟ اس لیے کہ آپ کہیں کہ دیکھو جب جوہر کے سامنے جوہر آ جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ. دوسرا گروپ ہے نان ایسینشلسٹ. نان ایسینشلسٹ کہتے ہیں انسان کی کوئی ایسنس ہوتی ہی نہیں, کوئی ایسنس نہیں ہوتی. انسان کی جب کوئی ایسنس ہی نہیں ہوتی تو انسان کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. انسان کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ ایگزسٹینشلسٹ, پوسٹ ماڈرنسٹ, پوسٹ اسٹرکچرلسٹ, ڈی کنسٹرکشنسٹ, پوسٹ فینومینولوجسٹ, یہ سب جو ہیں نان ایسینشلسٹ. بات ہے یہ انسان کی ایسنس کو مانتے ہی. تو جو لوگ کانفلکٹ کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح اگر ہم نے اصل ہیومن ایسنس کو جان لیا تو ہم ہیومن کو اصل میں ہم ڈیفائن کر لیں گے. اسی طرح فلسفے کو ڈیفائن کرنا ہے, فلسفے کا ایسنس, ریلیجن کا ایسنس, سائنس کا ایسنس, تو دے آر ایسینشلسٹ. ہم ایسینشلسٹ ہیں یا نان ایسینشلسٹ ہیں اس سے بحث ہم نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ جب یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے تمام کانفلکٹ ریزالو ہو جائیں اور تمام علوم اس سچائی کی تصدیق کرنے والے بن جائیں, تو آپ یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم ٹھیک ہیں. یہ ہوا نا اس کا مطلب, دنیا کے تمام علوم ٹھیک ہے, تبھی تو سب ایک ہی حق کی تصدیق کر دیں گے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کو کہ دنیا کے تمام علوم جو ہیں وہ صحیح ہے؟ غلط بھی تو ہو سکتا ہے, غلط بھی تو ہو سکتا ہے. میں اپنی خود ٹی وی پہ روز ایک آیا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ہے آج ستارے یہ کہہ رہے ہیں, وہ ستارے یہ کہہ رہے ہیں. وہ علم ہے نا, علم ہی ہے نا, وہ جو لارے لپے دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے, لوگ سن رہے ہیں, لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جو اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگانے والے دیکھ کے چلتے ہیں اس کو, بہت سارے اس کو علم مانتے ہیں, بہت سارے, لیکن بہت سارے اس کو علم نہیں مانتے. تو وہ صحیح ہے. تو تمام علوم کو جانچنے کا پیمانہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں آپ کے پاس, سوائے اس کے کہ آپ کانسیکوینسز کو بنیاد کریں. تو اب اصل میں تو آپ جس چیز کو ایکسپٹ کریں گے وہ تو کانسیکوینسز ہے, نتائج کی بنیاد پر آپ کہیں گے نا کہ سب علوم نے اس چیز کی تصدیق کر دی. اب یہ کیسے پتا چلے کہ تصدیق ٹھیک ہوئی ہے ابھی, کیونکہ مزے آئے سب کو. سب کانفلکٹ ریزالو ہو رہے ہیں
کانسیکوینشلی آپ کو نظر آئے, کانسیکوینشلی نتائج کی بنیاد. ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے اندر 50 سال بعد وہ کانفلکٹ پیدا ہو جائے. جیسے فرینچ ریولیوشن کی کامیابی کے جب کامیاب ہو گیا اس کا کوئی زخمی بھی پڑا ہوا تو اسے یہی سمجھا ہوگا نا کہ فرینچ ریولیوشن اب کامیاب ہو گیا نا فرینچ ریولیوشن ہے. اس کے بعد انہیں ریولیوشنریز کو چن چن کے قتل کیا نا, کیا کہ نہیں کیا. اور بادشاہ کے خلاف آئے گا, بادشاہ قائم کی نیپولین نے خود ہی, اور ایسا زبردست بادشاہ کہ جو فرینچ نہیں تھے وہ بھی اس کو رسپیکٹ کرتے تھے, جرمنس کو بھی رسپیکٹ کرتے تھے. حالانکہ جرمنس کو مار مار کے برکت نکال دیا, آسٹریا پورا بیویریا لے لیا, پورا ہینوور لے لیا, آسٹریا لے لیا, جرمنس کو مار مار گیا. یعنی کہ جرمن وہ لوگ ہیں جو رومن سے نہیں انہوں نے شکست کھائی, نیپولین سے کھا گئے شکست. اور ہیگل اتنا بڑا فلسفی, اس کو کہتا ہے ورلڈ ہسٹوریکل ہیگل, جو جرمنی کی پڑھائی کرنے والا آدمی, اس کو آئیڈیلائز کر رہا ہے. تو فرینچ ریولیوشن کا وہ آدمی میں جو شامل تھا وہ آدمی کہتا تھا فرینچ ریولیوشن کی کامیاب ہو گئے تو مر گیا, اس کے بعد وہ پتہ ہی نہیں کیا ہوگا. تو کامیابی کا کیا مطلب ہوتا ہے, کامیابی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلمان کے لیے کامیابی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ مر جائے اور خدا اس کو معاف کر دے. اصل میں کامیابی یہی ہوتی ہے. اصل کامیابی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم جدوجہد کرتے 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 ایونچولی تم مر جاؤ اور خدا کہ اچھا بھی تم بڑے بدماش تو تھے لیکن یہ کہ تم ٹھیک ہے معاف کر جنت سے. یہی ہوگی نا کامیابی. اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی اور مطلب ہے. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ سب پاکستان بن گیا. جب بھی پاکستان بنا اس کے دوسرے دن کسی کا انتقال ہو گیا تو پاکستان اسلامی انقلاب آ گیا. اور 3 دن بعد قائد اعظم میں تقریباً سیکولرزم ہوگا یہاں اور یہ اور وہ فلاں یہ کیا برقع وہ سب پہن لیتی ہیں عورتیں یہ سب کیا چیزیں یہ وہ. اور شبیر احمد عثمانی بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہا حضرت آپ وہاں بیٹھے تھے قائد اعظم میں یہ سب کچھ کہا, آپ مجھے پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا کہہ رہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اچھا یہ بھی کہا انہوں نے. لیکن وہ آدمی جو پاکستان بننے کے دوسرے دن جس کا انتقال ہوا, ہاں پاکستان آ گیا ماشاء اللہ کامیاب ہو گیا, اللہ نے جائے یہ میں یہ کرتا رہا, چلے گا بھائی یہ وہ بننے کے بعد یہ ہوا. کانسٹیٹیوشن تم نے یہ بنایا, ایک آبجیکٹو ریزولوشن بنا کے اس میں گلے میں ڈھول باندھ کے پیٹے جا رہے یہ کیا تم. مجھے تو پتا نہیں, میں تو یہ سمجھا تھا. تم نے کیا سمجھا اس کا کون بتائے گا تمہیں؟ تم خود ہی بتاؤ گے نا, خود ہی تو بتاؤ گے. مطمئن ہو گیا, میں مطمئن ہو گیا کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں کہہ رہے اور کہیں بیٹا کیا آپ تم مانے, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے باپ جب 2-3 بھائیوں کو بٹھا کے شکایت کرتا ہے دوسرے بیٹھے کے یہ بدماش جو ہے یہ کرتا 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 ہے, اب بتاؤ تم اس میں کتنا مسئلہ. تو دوسرے بیٹے آئے گا مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح بدماش. کیونکہ میرے ابا ہم 2 بھائی ہیں, پیچھے ہیں 1 سال کا فرق ہے, تو ہم دونوں کی آپس میں شکایت کرتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں نظر آیا. لیکن ہم سے جو 9 سال بڑا ہے اس کے سامنے جو ابا شکایت کرتا ہے کہ یہ کر رہا ہے, کہتا بہت بدماشی کا کام کر رہے ہیں, سیدھا کر دوں گا میں ان کو. تو ہمیں تو وہ برائی لگتی نہیں ہے. وہ کہتا اس میں کیا برائی, صحیح تو کہہ رہا ہوں, صحیح کیا ایسے ہی کرنا چاہیے. تو یہ تمہیں کون بتائے گا کہ کنسنسس ہو گیا؟ یہ بھی تمہیں یا تو ادارے بتائیں گے جیسے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ سائنٹیفک انسٹیٹیوشن آپ کو بتائیں گے, فلوسافیکل انسٹیٹیوشن آپ کو بتائیں گے, یا ریلیجیس انسٹیٹیوشن. ریلیجیس انسٹیٹیوشن کی تو کوئی قدر اور قیمت ہے ہی نہیں. کون پوچھتا ہے ان سے؟ کون؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے بک دیتا ہے ریلیجن کے بارے میں, جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے. بک سکتے ہیں سائنس کے بارے میں, کسی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے بک سکتے ہیں. 2nd ایئر کا بچہ الٹا لٹکا دے پنکھے سے, تو سر آپ ہمیں سب غلط پڑھا رہے ہیں. 2 منٹ میں نکال دے گا جاب سے, 2 منٹ لگیں گے. آؤٹ آف نالج میں ہم ٹیوشن پڑھاتے تھے, اس کے اندر ایک صاحب نے وہ اس کی تھیوری پڑھا, ان کو شوق تھا کریٹیسزم کرنے کا بھی. تو کریٹیسزم کرتے آئنسٹائن پر, بوہر پہ, خود
خود تھے انٹر میں، تو بچوں نے جو ہے وہ کرا اور انہوں نے جو اپنے ذاتی وجدان کی بنیاد پہ جو اعتراضات کیے بوائز لا کے اوپر اور کلاس لا میں بچے نے اپنے سیمسٹر میں لکھ دی، جو اسکول میں ہوتا ہے نا کہ اس میں بچے نے وہ بوائز لا بھی لکھ دیا، اور ان کے ٹیچر کے بچے کی ذہنی صلاحیت تو یہ تھی تو استاد کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اس نے لکھ دیا، وہ فیل ہو گیا اس کا باپ جو آ گیا گھر کہ بھئی یہاں میں پڑھا رہا ہوں، میرا بچہ کبھی فیل نہیں ہوا، اس کو آپ نے کیا پڑھایا، اور ٹیچر نے کہا سب غلط جس نے لکھا، بلایا کہ بھائی تم نے کیا کہا، تو کہا میں یہ سمجھتا ہوں بوائز، فوراً نکال دو اس کو کھڑے کر، فوراً اسی دن نکال دو، ریلیجن کے بارے میں کسی پوچھتا ہے چیز آئے کچھ بھی کہہ دو، کچھ بھی بول دو، کچھ بھی بول دو ریلیجن کے بارے میں کچھ نہیں، لیکن کیا بنوری ٹاؤن کے اندر بیٹھ کے بول سکتا ہے وہ، بنوری ٹاؤن میں بیٹھ کے بول دے گا، فوراً نکال دیں گے، یاد بیٹھ کے بکواس کر بھاگو ادھر، خراسان کے اندر بیٹھ کے بول سکتا فوراً بھگا دیں گے اس کو، کیوں؟ کیونکہ اس کے پیرامیٹر طے ہوتے ہیں، فزکس کے بھی ہوتے ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن اور کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر جو پڑھایا جاتا ہے اس میں بیشتر علم تو سائنٹیفک ورلڈ کے اندر آبسلیٹڈ ہوتا ہے، میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ فزکس جو پڑھائی جا رہی ہے ہماری انٹر کے اندر آبسلیٹڈ ہے، بالکل کنفرم آبسلیٹڈ ہے، اگر یہاں پہ آپ دیکھیں پڑھ رہے ہیں نا لوگ وہ نکل گئے تو ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلتا چلا جاتا ہے اوہو یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں، تو اسے آپ کانفلکٹ کے طور پہ کیوں نہیں پیش کرتے، کیوں نہیں پیش کرتے آپ کہ کانفلکٹ ہے یہ، جسے آپ کہتے ہیں نہیں ابھی تمہارے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ڈیوارنس تھیورم کا تو سمجھ میں آ جائے گا بچے، آپ کہیں نہیں میٹر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹنکٹ ہوتا ہے اور ویو جو ہوتی ہے وہ کانٹینیوس ہوتی ہے، میٹرک میں آپ اس کو یہی بتا دیں تو وہ میٹر کو الگ رکھتا ہے، اور لیکن جب وہ بڑی کلاس آتا ہے وہ پتا نہیں میٹر ویو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ اس کے لیے ڈیوارنس تھیورم، تو وہ یہ کہتا وہ پہلے مجھے یہ پڑھا تھا یہ پڑھا رہا ہوں کانفلکٹ غلط، مجھے دھوکہ دیتے ہو تم، میں ایسا کرتا ہوں وہی نہیں رہتا، سائنس پہ لانے دیتا ہوں، لیکن آپ ریلیجن کے اندر جب آپ پتہ چلتا ہے میں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں میں کافر ہو جاتا، مجھے پتہ ہی چلتا شیعہ ہوں سنی ہوں شیعہ سنی ہوں میں کافر ہو جاتا، یہ منہاج کی وجہ سے کہ آپ نے وہ علم پیش کیسے کیا اس بچے کے سامنے، کس طرح پیش کیا اس کو، آپ نے ایک چیز کو کانفلکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ اسٹیپس کے طور پہ پیش کیا، اور دوسری چیز کو آپ نے کانفلکٹ کے طور پہ پیش کیا، اور ٹی وی ریڈیو اور ہر انسان کی خواہش کے سارے لوگ ایک زبان ہو جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ پرابلم ہے، اٹ از ناٹ ایشو۔ دیکھیں بہت اچھی ہمارے دوست نے بات وہ کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ دا پرابلم دیٹ یو ڈو ہیو سم ایشو، دا پرابلم از دیٹ یو کین ناٹ ریزالو یور ایشوز آن یور اون۔ میاں اور بیوی کے بیچ میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایشوز میں انڈرسٹینڈنگ ہے، میاں اور بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کبھی لڑتے نہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لڑتے ہیں تو اس کو ریزالو کر لیتے ہیں خود ہی اپنے بیڈ روم کے اندر بیٹھ کر، تھانے اور کچہری میں نہیں پہنچتے، آئیے بتائیے دیکھیں میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو کین ریزالو یور ایشوز آن یور اون۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کے ایشوز کو آن آر اون ریزالو کریں گے، اس کے لیے کچہری اور کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو ایک ہوا کھڑا کیا ہے کانفلکٹ کا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس بتا دے کہ اصل پوزیشن کیا ہے، تو سائنس کو پرکھنے کا بھائی تمہارے پاس نان سائنٹیفک پیمانہ کیا ہے؟ تو کوئی نہیں ہے سوائے کانسیکوینسز سے۔ سائنس کانسیکوینشلسٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ تم ایک مادی زندگی گزارتے ہو، اس لیے تمہارا سائنس کے اوپر انحصار زیادہ ہے۔ اگر تمہاری زندگی کچھ اور نہج سے دوڑ رہی ہوتی تو تمہارے پیمانے بدل جاتے۔ ٹھیک ہے خالد بھائی، ابھی آج یہیں پہ روکتے ہیں، اگر اس میں کوئی بات کرنی ہے تو کرنا ہے، اس کے بعد کرنا ہے۔
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریلیجن بیس نہیں کریں یا سائنس نہیں کریں کیونکہ آپ سائنس اور ریلیجن کی ڈائلاگ جب یہ سارے ہیں ڈفرینسیشن کا ریلائنمنٹ ہم ان کو نہیں کر پائیں تو کیوں تو ریلائنمنٹ نہیں ہے کہ نمبر مطلب why you are doing this. ہاں صحیح. نمبر سیکنڈ کوشچن تھا کہ اگر ہیومن نہ بھی کانسیپٹ اور پھر یہ سارے لوگ گلوبلائزیشن سے دور ہے بالکل ایک کنٹرول بنائے گا ہاں بالکل صحیح. ایگزیکٹلی. دیکھو پہلے جو دوسرا والا ہے اس کا میں پہلے جواب دوں گا کیونکہ پہلے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب میں پہلے دوں گا اور پھر پہلے والے کا. دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ پریویلنگ ریلیجیس انٹرپریٹیشن جو کہ مقبولیت جن کو مقبولیت عام حاصل ہو رہی ہے ریلیجن کی وہ تفاسیر کون سی تفاسیر کو مقبولیت عام حاصل ہو رہی ہے تمہیں اس میں پیٹرن دکھائی دے گا. فلسفے کے کون سے فلسفے میں مقبولیت عام حاصل کر رہے ہیں اس میں تمہیں پیٹرن دکھائی دے گا. سائنس کے کون سی تھیئریز مقبول ہو رہی ہیں انسٹیٹیوشنلائز ہو رہی ہیں فنکشنل ہو رہی ہیں ان میں ایک پیٹرن دکھائی دے گا. وہ ریلیجیس انٹرپریٹیشن جو دنیا سے زیادہ متمتع ہونے کی توجہ بیان کرتی ہیں مذہبی ریسورسز کی بنیاد پر وہ زیادہ پاپولر ہو رہی ہے. وہ مذہبی انٹرپریٹیشن جو ریلیجن کی ایک ایسی تفسیر پیش کریں جس کو اختیار کرنے کے بعد تمہارا دنیا میں تصرف بڑھتا چلا جائے اور ہم آہنگ لگنے لگے تمہارے اس پورے نظام زندگی کا ہم آہنگ ہو جائے کوئی کانفلکٹ نہ پیدا کرے یعنی کہ اس کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہارے دنیا میں آگے بڑھنے کی راہیں مزید کھل جائیں ایز این انڈیویجل دنیا سے متمتع ہونے کے امکانات بڑھ جائیں. جیسے کیتھولسزم کمزور پڑ رہا ہے پروٹیسٹنٹزم اسٹرانگ ہو رہا ہے. جوڈائزم کے اندر زائنزم زیادہ پریویل کر رہا ہے. مسلمانوں کے اندر اسلامک ماڈرنزم انٹلیکچوئل پلیٹ پر پریویل کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ تصرف کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے ریلیجیس انٹرپریشن کی بنیاد پر. لہٰذا قرآن کی ایسی تفسیر کر دو احادیث کی ایسی تفسیر کر دو صحابہ کی زندگی کی ایسی تفسیر کر دو جو دنیا سے زیادہ متمتع ہونے کے امکانات کو زیادہ وسیع کر دے. اس کے لیے ریلیجن تمہیں ری انفورس کر دے اسی نظام زندگی میں جس میں تم پہلے سے ہو. دوسرا کون سے فلسفے یعنی کہ ایگزسٹینشلزم بھی تو ہے اسٹوئکس بھی تو ہے. اسٹوئکس کہتے ہیں اگر تم دنیا کے چکر میں پڑے تو تمہاری وزڈم ختم ہو جائے گی. دنیا سے دور رہو. اگر وزڈم چاہتے ہو دنیا دور رہو. اسٹوئکس بن رہے ہیں لوگ ایگزسٹینشلسٹ بنتے ہیں نہیں بنتے. کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے نہیں بنتے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی تصرف فی الارض نہیں بڑھتی بلکہ وہ کہتا ہے نہیں کرو یہ سب پیچھے نکلو چھوڑو اس کو. لیکن کچھ ایسے فلسفے ہیں جیسے مارکسزم کی نیو مارکسسٹ ہیں یا نیو لبرلز ہیں جو کہتے ہیں کہ مین از اے پلیزر سیکنگ اینیمل. انسان ایک ایسا جانور ہے جو زیادہ سے زیادہ پلیزر میکسیمائز کرنا چاہتا ہے. اسکاٹش انلائٹنمنٹ 18ویں صدی کے سب سے کمزور فلسفوں میں سے ایک ہے. فلسفیانہ طور پہ اگر تم اسیس کرو گے نا تو تم ماسٹرز کی فلسفہ پڑھنے کے بعد ماسٹرز تک کا کراچی یونیورسٹی کا ماسٹرز تک کا فلسفہ پڑھنے کے بعد اسکاٹش انلائٹنمنٹ کے آرگومنٹ میں بھولے لگے گئے ماسٹرز کرنے کے بعد. لیکن سب سے پاورفل فلسفہ ہے. پوری اکنامکس پوری مینجمنٹ سائنس کھڑی ہوئی ہے اسکاٹش انلائٹنمنٹ کے اوپر. حالانکہ وہ فلسفہ کمزور فلسفہ. لبرل جو ہے وہ کہتا ہے فینومنالوجی کی طرف جا. کون فینومنالوجی کی طرف جا رہا ہے؟ نہیں جاتے لوگ.
جو فلسفہ پھل رہا ہے پھول رہا ہے وہ کون سا فلسفہ پھل رہا ہے پھول رہا ہے؟ جو کہتا ہے انسان ایک ایسا جانور ہے جو دنیا میں اس لیے آئے گا وہ پلیجر کو میکسیمائز کرے. تمہارا پورا بجٹ جو بنتا ہے وہ کون سے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لاز کی بنیاد پہ بنتا ہے. جیسے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے لاز جو ہیں وہ لا آف گریویٹیشن کی طرح فکس ہے. وہ اسکاٹش انلائٹنمنٹ نے دیا ہے نا وہ فلسفہ. تو فلسفہ جو پریویل کر رہا ہے وہ فلسفہ پریویل کر رہا ہے جو تمتع فی الارض کو ممکن بناتا ہے. اور تیسری چیز سائنس ممکن بناتی ہے اس خواہش کو کہ تم زیادہ سے زیادہ متمتع ہو سکو. بظاہر آپ کو ایلوژن یہ دیا ہے کہ اس سے آپ کا وقت بچتا ہے اور گاڑی جو آپ کی کھڑی ہوئی ہے وہ آپ کا وقت بچاتی ہے اور جو جہاز کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کا وقت بچاتے ہیں اور جو انٹرنیٹ ہے وہ آپ کا وقت بچاتا ہے. لیکن بھائی میرے وہ وقت بچا کے تم کسے دیتے ہو؟ مذہب کو دیتے ہو کیا وہ وقت؟ جلدی سے گاڑی پہ پہنچ کے وقت سے نماز پڑھتے ہو گئے. مینز آف کمیونیکیشن کے اسٹرانگ اور تیز ہونے کے نتیجے میں کیا تم زیادہ خدا کو وقت دینے لگے، زیادہ مسجد کو وقت دینے لگے، زیادہ ماں کو وقت دینے لگے، زیادہ بیوی کو وقت دینے لگے، زیادہ بچوں؟ وہ سارا وقت تو تم سرمایہ کو دیتے ہو، مارکیٹ کو دیتے ہو. مارکیٹ کے لیے بنائے جاتے ہیں یہ سارے انسٹرومنٹ. اگر یہ موبائل نہ ہو تمہارے پاس اور تمہارے باپ کے پاس اور تمہیں پتا ہے کہ باپ انتظار کرے گا 5 بجے، 5 بجے کا وقت دیا ہے باپ، کیا کرو گے تم؟ ڈرے رہو گے انٹلیکچوئل بدبخ ہو رہی ہے میں تو بھاڑ میں جائے میرا باپ. آپ کو یار ٹھیک ہے لیکن مجھے جانا ضروری ہے، جاؤں گا کیونکہ وہ موبائل نہیں ہے. خالد بھائی کا موبائل نہیں ہے. خالد بھائی کا موبائل ہوتا تو سال میں 300 میں سے 30 دن پروگرام ہوتا. اس میں فون کرے گا خالد بھائی کہے گا خالد بھائی میں نہیں آتا. ان کے پاس موبائل نہیں ہوتا میں کہہ نہیں سکتا اب میں آؤں تو میں شرمندہ ہوگا، میں آیا ہوں تو اب میں بیٹھی. ان کے پاس موبائل ہوتا ہے یہاں پر کورس نہیں چل سکتا. امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ تو ڈفرینسز پیدا کرتی ہے، سیپریٹ کرنے والی ٹیکنالوجی. تو جو گلوبلائزیشن ہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، میکسیمائزیشن آف کیپٹل. اس کے لیے فلسفے کو بھی استعمال کرتے ہیں، ریلیجن کو بھی استعمال کرتے ہیں، سائنس کو بھی استعمال کرتے ہیں. اور کہا تو تم سے یہی جاتا ہے کہ دیکھو بھائی کبھی تم سے کوئی پولیٹیکل چیئرسٹ کبھی کسی اخبار میں لکھنے والا کسی کو تھوڑی کہے گا دنیا میں کہ دنیا پیسے کماؤ پیسے، کبھی تم سے نہیں کہے گا آؤ ہم سب مل کے پیسے کمائیں، صرف پیسے ہی کماتے چلے جائیں. کبھی تم سے وہ کہے گا آزادی اچھی چیز ہوتی ہے، آزادی میں اضافہ کرو. آزادی میں اضافہ اور سرمایہ میں اضافہ ایک دوسرے کے راست متناسب ہے. آج کی دنیا یو کین ناٹ ایکسرسائز یور فریڈم وداؤٹ کیپٹل. کیپٹل از دی کانکریٹ فارم آف فریڈم. یعنی کہ کیپٹل جو ہے وہ فریڈم کی کانکریٹ شکل ہے. یعنی کہ جب سرمایہ تمہارے پاس آ جاتا ہے تو پھر تم اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہو. جب چاہتے ہو جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو چاہتے ہو کھا سکتے ہو، جو تمہاری مرضی آئے وہ تم کر سکتے ہو. یہ کرنے کے لیے کہ تمہاری ہر خواہش پوری ہو تمہیں صرف ایک خواہش کے لیے زندہ رہنا ہے اور وہ سرمایہ کی خواہش. تو یہ دنیا یک رکھی ہے. کہا تو تم سے یہ جاتا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ورلڈ ہے، 1 ڈائمینشنل ورلڈ ہے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، مارکیوزے کہتا ہے 1 ڈائمینشنل ہے. جب رکا ہے بس اس کا زندگی کا صرف ایک مقصد ہے ایکیومولیشن فار دی سیک آف ایکیومولیشن. تو تم نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کر کون سا اپنے لیے وقت بچا لیا؟ زیادہ وقت دیتے ہو. ہر چیز تو تم ٹیکنالوجیکلی جو ڈیفائن کرتے ہو وہ ڈیفائن ہوتی ہے ان ٹرمز آف یور کیپیسٹی ٹو ایکیومولیٹ کیپٹل. پنجاب کے اندر پتہ نہیں کتنی زمین ہے جو کاشت کرنا بند ہو گئی، کر دیے لوگوں نے. کیوں؟ کیونکہ اس کی کیپٹل ایکومولیٹنگ کیپیسٹی کم ہے. لوگ اپنے ٹریکٹر لے کے پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر ٹریکٹر لے کے بیٹھے. میرے رشتے دار ہیں، سسرالی رشتے دار، جن کی اتنی زمین ہے وہاں پہ، وہ نہری زمین نہیں ہے، بارانی زمین ہے، بارش ہوتی ہے تو
تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنا ٹریکٹر لے کے آ گئے. اب ان کو پورا خاندان کنڈیم کرا. وہ اچھی خاصی ان کی زمین ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں, یہ سٹی جو گورنمنٹ ہے روڈ ہے اکھاڑنے کے لیے یہ وہ ٹریکٹر ہوتا ہے, تو وہ گٹر وغیرہ یہ وہ اکھاڑتے رہتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اچھا خاصا عزت کا پیشہ تھا, وہ چھوڑ کے یہ یہاں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اتنی لاکھ روپے لگاؤں گا تو اتنے لاکھ ملیں گے. تو وہ پہلے جو ہے ہل تو وہ خود ہی کھودتا تھا, خود چلاتا تھا. تو ٹریکٹر چلا, ٹریکٹر میں ڈیزل ڈلتا ہے, ڈیزل کی وجہ سے وہ ہوتا ہے. تو وہ کوآپریٹ فارمنگ کی طرف جا رہا ہے. تو چھوٹا فارمر ختم ہو جائے گا. یہ جو چاول کا بار بار بحران آ رہا ہے, یہی ہمارے اسٹوڈنٹ ہے, اس کی جینیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے, اب وہ اپنا ریسرچ اسسٹنٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ بایو ٹیکنالوجی سے جنریٹڈ آلو خریدیں, اپنا آلو اگانا بند کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا آلو اتنا مہنگا کر دیں گے, جو دیسی آلو ہے وہ 32 روپے ملے گا, اور بایو ٹیکنالوجی سے جنریٹڈ آلو 10 روپے کلو ملے گا. تو بایو ٹیکنالوجی کا آلو کھاؤ, بایو ٹیکنالوجی کا چاول کھاؤ, بایو ٹیکنالوجی کا گیہوں کھاؤ. ایسی تھوڑی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں کہ وہ انسان نہیں, کیونکہ وہ لوگوں کی بھوک اور پیاس چھینتے ہیں. لیکن ایک انٹرنیشنل میکینزم بھی ہے. تو یہ گلوبلائزیشن ایسی نہیں ہو رہی. تو تم دیکھو گے کہ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن کیپٹل ایکومولیشن پہ کیا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرتا, سب ایگری کرتے. لہذا اصل مقصد زندگی کا یہ نہیں ہے کہ خدا کے ارادے کو پہچانو. نہ سائنس کا یہ مقصد ہے, نہ مذہب کا یہ مقصد ہے, نہ فلسفے کا. اصل مقصد یہ ہے کہ سرمایہ میں اضافہ کیسے ہوگا زیادہ افیکٹو. یہ پرشن نہیں ہے. ظاہر ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں لیکن کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم سسٹم سے لائق ہو گئے ہمارے اس لیے ہوتی ہے زبانیں کیوں ہوتی ہیں, اس کا بنیادی نہیں. زبان جو ہے وہ تو ختم ہو رہی ہے, یعنی کہ تمہاری زبان اردو تو ختم ہو جائے گی اگلے 100-200 سال میں. وہ زبان سروائیو کرتی ہے, گیرنر کہتا ہے, جو ٹیکنالوجی کے اندر ٹرانسفریبل ہے. جو زبان ٹیکنالوجی کنٹمپرری ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی چلی جائے گی, وہ زبان سروائیو کرے گی. اور وہ زبان جو ٹیکنالوجی میں ٹرانسفریبل نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی. 2050 تک دنیا میں 200 زبانیں ختم ہو جائیں گی. ان کو بولنے والے اپنا معافی ضمیر بیان ہی نہیں کر سکتے. اگر تمہارے گھر میں اے سی ہے, موبائل ہے, اور ٹی وی ہے, اور فریج ہے, اور تم کو اچھا ٹی وی کو اردو میں کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں ٹی وی کو؟ تمہارے تہذیب سے نکلا ٹی وی, تمہارے تہذیب سے نکلا اے سی, ٹھنڈی کرنے کی مشین, کمرہ ٹھنڈا کرنے کی مشین. مشین بھی آ گئی, مشین تو انگلش کا ورڈ ہے. تو ایونچولی آپ جب ماڈرن ٹیکنالوجیکل لائف اسٹائل کو اختیار کریں گے تو آپ کا لنگوسٹک جارگن بدل جائے گا. ہنستے ہیں لوگ. میں سی بی ایم میں پڑھاتا ہوں, وہاں یہ او لیول اے لیول کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی شیئر ہوا تو ہنستے ہیں. تالی میں آپ کی تہذیب میں کبھی شیئر سن کے تالی بجائی ہے؟ تالی بجانے اور زیادہ پسند آ جائے تو تالی پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی تالی بجانے میں اور تالی پیٹنے میں, تالی تو کھیچڑے پیٹتے یہی ہوتا ہے. ہم نے تو یہی سنا کہ بھائی تم تالی بجا رہے ہو, تالیاں پیٹ رہے ہو میرے اوپر. یہ وہ اپنا وہ جو تھے بہادر یار جنگ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو حیدرآباد میں, میرے ابا بتاتے تو وہ ہو گئی, بارش ہو گئی, ہوا چلی اور بارش ہو گئی, اور چھوٹے موٹے اولے بھی گئے. تو لوگ کہنے اولے بھی گر رہے ہیں, بھاگو. تو انہوں نے شاعر نے شاعری کرنی شروع کر دی تقریر کے اندر. اور وہ شاعر, میرے والد کو وہ شاعری یاد ہے, وہ پڑھتے ہیں تو اس کا افیکٹو ہے کہ بھائی پلٹ بھاگ کر رہے ہو, پلٹ رہے ہو, تم کن کی اولاد ہو اور تم کن کے ماننے والے ہو. وہ جو کٹتے ہوئے سروں کو دیکھ کر ان کے پیر نہیں بڑھتے تھے, اس طرح کی وہ بڑی زبردست ہوتی ہے وہ. تو وہ یہ کہتے تھے کہ
وہ ان کا وہ سناتے تھے کہ جب مولانا محمد علی اکثر زیادہ کہنے کرتے تھے ان کو جیل میں بند کرتے تھے، تحریک ختم ہو جاتی تھی تو ان کو جیل میں بند کر دیا تھا. جیل سے جب باہر نکلے تو ایک نے نعرہ مارا ہے مولانا شوکت علی محمد علی کی جے. تو ایک دم سے رک گئے ہوئے گا جے کیا ہے یہ جے؟ ان کا حضرت کو زندہ باد انہیں اگر جے ہی کہنا ہے تو پھر بھگوان میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ چپ کہ لینگویج کے جو جارگن ہے وہ تبدیل ہو گئے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ تالی پیٹ رہے ہو یا تالی بجا رہے ہو تو ختم ہو رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم لوگوں نے غلامی قبول کی ہے. ایک ہوتی ہے غلامی مسلط کرنا، ایک ہوتا ہے غلامی قبول. ہم نے اپنی غلامی میں مطمئن ہو گئے 200 سال پہلے، ابھی تک کے ہیں. آپ کا جب پاکستان بننا پہلی تقریر لیاقت علی خان نے کیوں انگریزی میں کی؟ چلو قائد اعظم کو انگریزی نہیں اردو نہیں آتی، وہ نہیں کرتے. وہ تو نواب سے بہترین اردو بولتے تھے، انہوں نے انگریزی میں تقریر کی. پہلی پاکستان کانسٹیٹیوشن بننے کی، وہ پہلی قانون ساز اسمبلی میں لیاقت علی خان نے تقریر تو انگریزی میں کی. تو آپ نے پہلے دن کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن انگلش کے اندر لکھا گیا، اس کی جو میننگ ہوتی ہے وہ بھی انگلش ڈکشنری کو رکھ کر آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنا کانسٹیٹیوشن. تو یہ کہنا تو وہ زبانیں تو ختم ہو جائیں گی جو کہ ٹرانسفریبل نہیں ہے کنٹمپریری ورلڈ کے اندر. جرمن اور فرینچ اور اسپینش جو ہے وہ زبانیں جو کہ کنٹمپریری ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن کے حمام میں وہ سروائیو کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کو سرمایہ داری نہیں چلاتی، دنیا کو خدا چلاتا ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم جتنا بھی ہے ہیگمونیس اور جتنا بھی ہے غوریت ہو، آپ اس کو چیلنج پوز کر سکتے ہیں، آپ چیلنج پوز کریں. سوال یہ کہ آپ کو سسٹم کو نان کنٹیسٹیبل سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے پیداوار ہے اسلام کی. یہ تو عجیب احمقانہ پوزیشن. پہلی بات تو یہ کہ گلوبلائزیشن کی دو وجہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ اس کا امپیٹس بہت اسٹرانگ ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے ریلیجن کو ری ڈیفائن کیا ہے 20ویں صدی کے اندر. ری ڈیفائن کیا ہے. آپ کے بڑے لوگ سارے کے سارے جو تھے ری انٹرپریٹ کر رہے تھے، اور سب نے آپ کو یہی بتایا، آپ کے بڑے لوگ جو تھے انہوں نے آپ کو یہی بتایا کہ وہ ویسٹ کس سے طاقتور ہو گیا کہ مسلمانوں کو جوتے مار کے نکال دیا تھا وہاں سے اسپین سے، اور اسپین سے سب انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کو بتایا تھا او یہ ہے. اس کے بعد کا اچھا بات بتاتے ہیں سب ترقی کر لی انہوں نے اور اب ہم لوگوں کو ڈنڈے مارے. تو بھائی آپ یہ تو بتائیں کہ اسپین میں کتنے مسلمان کیے تھے انہوں نے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کو جان کے اسپین میں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا تھا؟ تو مسلم علمیت نہیں تھی وہ جو اسپین میں ڈومینیٹ کر رہی تھی، وہ ایرسٹوٹیلین لاجک تھی، وہ ایرسٹوٹیلین علم. اگر اسلامی نالج ڈومینیٹ کر رہی ہوتی تو اسپین مسلمان ہو جاتا. اتنے بھی مسلمان نہیں تھے کہ ایک جنگ لڑ سکتے. جبکہ سینٹرل افریقہ کے اندر آپ نے مسلمان کیے لوگ، وہی امیاد تھے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، دونوں جگہ ان بھی بیٹھے ہوئے. سینٹرل افریقہ سے کبھی نہیں نکال سکا آپ کو، نہ فرانس نکال سکا نہ برطانیہ نکال سکا، آج تک نہیں نکال سکے. اب تک اسٹیپ ریزسٹنس دیتے ہیں کالے، تو اسپین کو کنورٹ نہیں کر سکے آپ. تو ہم تو اس وقت مانتے ہیں کہ اسلامی علمیت غالب بھی جب اسپین کنورٹ ہو جاتا. اسپین تو کنورٹ ہوا ہی نہیں، اس کا مطلب ہے اسلامی علمیت تو تھی نہیں وہاں پر. وہ جو کچھ بھی تھا وہ تو ایرسٹوٹیلین لاجک وغیرہ تھی وہ انہوں نے مار کے لے لی، وہ تو تھا ہی ان کا. آپ کا کیا تھا؟ دوسرا جو تمہارا کوشچن تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہم یہ کیوں کریں. دیکھو پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، کلاس روم نہیں ہوتی دنیا تو سب لوگوں کو بڑا چلے بچے سب لوگ ہیڈ ڈاؤن اسٹینڈ اپ آن دا گراؤنڈ سب کھڑے، ایسا نہیں. یہ زندگی ہے، اس میں مختلف لوگ اپنی اپنی ذہنی سطح کے حساب سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. کہ جو ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ احیاء اسلام کے لیے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں ان سب کو کہیں سب کریں، یہ نہیں کرنی.
بلکہ اس کے اندر تدبیر کرنی ہے، اس میں جو اچھا ہے اس کو ایک دوسرے کی قوت میں اضافے کے لیے استعمال کرنا، اور جو اس میں کمزوریاں اور کانٹرڈکشن ہے ان کو اگنور کرنا اور دعا کرنا کہ اللہ نے ان کو بھی ٹھیک کر دے اور ہمیں بھی ٹھیک کر دے، اور ان میں بھی اخلاق کی کمی ہے، ہو سکتا ہے میرے اندر اس سے زیادہ اخلاق کی کمی ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ آیا اسلام کے لیے جتنی بھی تحریکیں کام کر رہی ہیں، وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اسیس کرنا، اس کی کمزوریوں کو دیکھنا، اس کمزوریوں کو دور کرنا، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ریکنسائل کرنا۔ یہی ہمارے بڑے لوگوں نے کیا ہے اور یہی ہم سب کو کرنا چاہیے، اور یہ ایک پروسیس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ گناہ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں نے چوریاں کی، صحابہ کی موجودگی میں بھی لوگوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کی، ان کو سزائیں بھی دی، حالانکہ وہ بہترین دور تھا۔ تو اب یہ آپ ایکسپیکٹ کرنا کہ سب لوگ شریف ٹائپ کے ہو جائیں، بالکل شریف، سب کے ناخن کٹے ہوئے ہوں، سب شریف ٹائپ کے ہوں، صبح نہاتے ہوں، دانت برش کرتے ہوں، اپنا شرافت سے بیٹھ کے آپ جناب سے گفتگو کرتے ہوں، پھر ہم لوگ بات کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے اندر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ اچھا کر رہے ہیں، کچھ کمزور کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی صلاحیت ظاہر بھی اپنی صلاحیتوں کے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو کانٹرڈکشن ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کو دور کر دیا جائے، اس سے اپنے لوگوں کو بچایا جائے، اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو استعمال کیا جائے، اور ان اے لانگ رن تو ہم سب مر ہی جائیں گے، اصل میں تو ہم سب مر ہی جائیں گے۔ تو جب اوپر ہم جائیں گے تو وہاں پہ پتہ چل جائے کہ کیا کر رہا تھا۔ اصل میں کامیاب اور ناکام اس دن ہوگا انسان جب وہ اس کی سانس اکھڑے، وہ وقت ہوگا کامیابی۔ تو ہم لوگوں کی دعا یہی ہے کہ اس وقت ہمیں کلمہ یاد ہے، اس لیے بہت سارے لوگوں کو اس وقت کلمہ ہی یاد نہیں رہتا، بہت ٹینڈا کرتے رہتے ہیں، اس وقت کلمہ یاد نہیں رہتا، یا ان کو نماز کلمہ پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے، کوئی بدماشی کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ سب سے خوفناک چیز تو یہی ہے، تو ہم لوگ کسی وقت مر سکتے ہیں۔ لہذا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تحریکات آیا اسلام کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں انہیں ایک ایونٹ کے طور پہ نہ لیں، اسے ایک پروسیس کے طور پہ لیں۔ جیسے وہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ وہ ملیشیا کی جو انڈر گراؤنڈ اسلامک موومنٹ تھا اس کا ہیڈ تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اسلامک موومنٹ از لائک اے ٹرین۔ At every station, some people enter into the train. At every station, some people, dispose of, and some people leave the train. تو کچھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں لوگ، نہیں؟ بہت سارے لوگ نا، مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو کتنا لوگ ویلیو کرتے تھے، he has been disposed of. Why? Because he was not presumed to be the legitimate companion of that train. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹرین ہے اور یہ ایک پروسیس ہے، اور کامیابی کا مطلب اسٹیشن کب ہوتا ہے؟ دو طرح کے اسٹیشن ہیں، ایک مستقل اسٹیشن ہے اور ایک ٹیمپرری اسٹیشن ہے۔ مستقل اسٹیشن وہ ہوگا جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، اور ٹیمپرری اسٹیشن وہ ہے جب آپ اترتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر چڑھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ کیا مذہبیت کمزور بھی تو پڑ جاتی ہے، انسان کہتا ہے نہیں ہے اب میں ایسا کرتا ہوں تھوڑے دن میں بدماشی کروں، میرا ارادہ یہ ہے کچھ دن میں بدماشی کروں گا، تنظیم چھوڑ دیتا ہے، مذہبی لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا، نماز بند کر دیا، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نہیں ہوتا ہے، اس طرح بھی تو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اب میں ایسا کر رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ایکیڈیمیکلی اسٹرانگ کرنا ہے اپنے آپ، تو میں کسی گفتگو وغیرہ نہیں کروں گا، صرف پڑھوں گا۔ مختلف قسم کے سفر ہے یہ۔ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ مختلف جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کاموں کو دیکھا جائے۔ یہاں پہ جو ہم کرٹیسزم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سب لوگ غلط ہیں ہم سب ٹھیک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تحریک جو ہوتی ہے اس کا ایک فلو ہوتا ہے، اس فلو کے اندر آپ شامل ہو جائیں اور اس فلو کے اندر جو کمزوریاں لگتی ہیں وہ آپ اس کو دور کرتے ہیں۔ جس طرح جنگ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بائیں بازو کے اوپر حملہ ہوا ہے تو جو دائیں بازو والے بائیں بازو کو سپورٹ کرتے ہیں، اس طرف چلے جاتے ہیں، یا انہیں پتا ہوتا ہے وہ دائیں بازو کے اندر بوڑھے لوگ زیادہ ہیں تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار بازوؤں کی پوزیشن الگ ہوتی ہے، ایک بازو ریٹریٹ کرتا ہے، ایک بازو فارورڈ کرتا ہے۔ تو تحریک جو ہوتی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے جس طرح جنگ کے اندر سب باندھ کر کے لڑتے ہیں۔ تو کبھی مار کرتی ہے آپ کو، کبھی آپ مارتے ہیں، کبھی آپ ریٹریٹ ہوتے ہیں، کبھی آپ تتر بتر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ پھر جوڑ جاتے ہیں، یہ پورا سلسلہ۔ اور اصل میں کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے سینے کے آر پار ہوتا ہے،
وہی ہوتا ہے. پیٹھ پہ سیل پڑے گا تو دونوں جگہ, سینے پہ پڑ جائے تو مناسب ہے, پیٹھ پہ پڑے گا تو پڑ تو پھر بھی گئے, تو مر تو ویسے بھی جائیں گے ہی ہم لوگ. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہم آرگیومنٹ دیتے ہیں وہ آرگیومنٹ کی انکوہرنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس آرگیومنٹ کی اسٹرینتھ کو تحریکات اسلامی کے لیے استعمال کرنا. وہ کوئی بھی تحریک ہو, وہ کسی بھی ملک میں کام کر رہی ہو, کوئی بھی سطح پر کام کر رہی ہو, چاہے وہ دعوتی سطح کی ہو, چاہے وہ علمی سطح کی ہو, چاہے وہ جہادی سطح کی ہو, اس کو لیے آپ ایک مضبوط فریم ورک پرووائڈ کرتے چلے جائیں اور اس میں جو انکوائرنسز آ رہی ہیں اس کو ڈسکس کریں تاکہ آپ وہ غلطی نہ کریں. اگر آپ نے غلطی کر دی آپ کے لوگوں نے تو ماضی میں مستقبل میں جو لوگ ہیں اسے دیکھ لیں اور کہیں نہیں اب یہ غلطی ہم نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کرنا آپ آج کی ایک بات اور یہ کمپیریزن جو ہے مطلب جو ڈائلاگ چل رہا ہے مطلب یور کمپیئرنگ ویجیٹیبل دلی کہاں سائنس ہے کہاں ریلیجن ہے. ٹھیک ہے, صحیح, وہی آپ کو ایک بات پھر آگے چلی جاتی ہے اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جو پریڈام آپس میں کیا ہے پریڈام بھی ہے مطلب آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ ریلیجن کی بات کر رہے ہیں. ہاؤ ڈز اٹ گو؟ یہ میں ویدر کیسے جائیں گے تو پتا نہیں ہے بھائی. پیراڈائم جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے اور میٹافزکس جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اور ایپسٹیمولوجی جو ہے یعنی کیسے اخذ کیا جائے گا, علم کیسے حاصل ہوگا, ایپسٹیمولوجی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. مطلب سائنس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے محسوسات کی دنیا سے, یعنی وہ چیز جس کو کہ آپ چھو سکیں, جس کو کہ آپ محسوس کر سکیں اور جس کو کہ آپ تجربے کے اندر آ سکیں. مطلب ریلیجن جو ہے مطلب ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ جو موجود تو ہیں لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتے. مثال کے طور پر موت کا فرشتہ یہاں پر موجود ہے لیکن کیا آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں؟ آپ اسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی یہاں پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں آج کی تاریخ میں نہیں مروں گا؟ کسی کی ہمت ہے کہنے کی؟ کوئی ایسا آدمی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اگر کچھ ایک کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر موت اب خارج نہیں ہوگی؟ موت کا فرشتہ پوری دنیا کے تعاقب میں اس کے تعاقب میں نہیں ہے, لیکن کوئی سائنٹیفک جو ہے مطلب انوینشن جو ہے موت کے فرشتے کو دیکھ سکتی ہے اور یہ بتا سکتی ہے کہ اس کے اوپر موت کب آئی ہے. مطلب تو کیا اگر وہ چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی تو آپ کے ریلیجن کا انکار کر دو گے کیا؟ کوئی دنیا میں ایسا آدمی پیدا ہوا 60,000 سال کی تاریخ میں جو ابھی تک زندہ ہو, کوئی ایسا ہے کہ جو تھک گیا ہو گیا؟ مطلب یہ کر رہے ہیں نا, اس کا میں اصل بات یہ نہیں, سائنس بھی ڈاگمیٹک ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے سائنس ڈاگمیٹک نہیں ہوتی, آپس میں ساتھ میں سائنس بھی ڈاگمیٹک ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ جو چار ہے نا پیراڈائم ہے مطلب گفتگو کے مطلب وہ اس میں سے ان کا جو پیراڈائم ہے اور یہ ہے مسلم ماڈرنزم پیراڈائم جو ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا پیراڈائم ہے, مطلب ابدہو کا پیراڈائم ہے, سید احمد خان کا پیراڈائم ہے کہ جی سائنس اور مذہب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. بلکہ جو قرضاوی کا پیراڈائم ہے, قرضاوی کہتا ہے اسلام از سائنس, ریلیجن از سائنس اینڈ سائنس از ریلیجن. اصل یہ کہ قرضاوی نے سائنس کو نہیں پڑھا, قرضاوی کو پڑھے کہ سائنس ہوتی کیا بیچارے کو. علامہ مطلب اقبال سے انہوں نے جو مطلب سائنس کو پڑھا, فلسفے کو پڑھا, لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں پڑھا. انہوں نے جو ہے مطلب مغرب کے اندر جو ہے مطلب عیسائیت کی کشمکش اور اس کے عدیے میں پروٹسٹینٹزم کی آمد اور پھر پروٹسٹینٹزم کی طرف سے کیپٹلزم کی توقیف اور تائید اور اس کے عدیے میں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ, اس کو نہیں پڑھا انہوں نے. مطلب انہوں نے پڑھائی ان کے خطوط میں, کتابوں میں, تحریر میں اس کے بارے میں ایک قدر بھی نہیں پائی جاتی. ان کو ادراک ہی نہیں تھا. مطلب وہ یہی سمجھتے رہے کہ 19 سے سائنس منتقل ہو گئی
ادھر جو ہے مطلب، اور وہ جو ہے اب وہ ادھر سے پکڑ کر لے آئے. مطلب سائنس میں کوئی چڑیا ہے کوئی مطلب کہ ہمارے پکڑ کر لے آئیں گے آپ جو اٹھا کر. مطلب علوم کو اس طرح منتقل ہوتے ہیں دنیا کے اندر. امام غزالی نے کسی سے فلسفہ نہیں پڑھا, کسی ایک آدمی سے فلسفہ نہیں پڑھا, لیکن انہوں نے یونانی فلسفے کو اس طریقے سے حاصل کیا کہ اپنے زمانے میں یونانی فلسفے کے تمام حامیوں کو شکست کے لیے مطلب. اور انگمریز آرٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ غزالی وہ آدمی ہے جس نے فلسفے کو موت سے ہمکنار کر دیا. عالم اسلام میں جو آج تک جو مطلب اسلامک میٹافزکس اور ایپسٹیمولوجی زندہ ہے, صرف امام غزالی کی وجہ سے زندہ ہے کہ امام غزالی نے فلسفے کو ایسی عبرتناک شکل دی کہ فلسفہ کبھی اسلام کی میٹافزکس کے سامنے کھڑا نہیں سکا. عیسائیت کی شکست کا سبب یہ تھا کہ عیسائیت یونانی فلسفے اور سائنس سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے یونانی فلسفے اور سائنس کے جو آباد ابیاتی مسائل تھے اس کو اس نے عیسائی الہیات, اعتقادات اور ڈوگمات کا جو حصہ بنا دیا. مثلاً یونانی سائنس میں آگے زمین جو ہے ساکن ہے, عیسائی نے کہا کہ اچھا بھائی یہ زمین ساکن ہے, ہاں یہ اس لیے ساکن ہے کہ حضرت مطلب جو مطلب عیسیٰ جو ہے وہ زمین پر آئے تھے, لہٰذا ان کے روب اور ان کے جو ہے دبدبے اور ان کے زمین جو ساکن ہوئے. پھر جب ان کو بتایا کہ بھائی یہ زمین تو گھومتی ہے, ان کا دماغ گھوم گیا, یہ کیا مطلب 1000 سال سے ہم جو ہے 1700 سال سے 1700 اس سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زمین ساکن. اصلاً تو وہ جو ہے سائنسی عقیدہ جو تھا وہ جو ہے تبدیل ہوا تھا, لیکن اس سائنسی عقیدے کو انہوں نے اپنے مذہبی عقیدے کا حصہ بنا لیا تھا. اس وجہ سے شکست ہوئی عیسائیت کو کہ اس نے یونانی سائنس کے عقائد کو اپنے عقیدے کا حصہ بنایا. اللہ اقبال میں پتہ نہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سائنسی ترقی ہوئی اسی طریقے سے مسلمان جو ہے سائنس کو اختیار کرنے اسلامی عقیدے کے طور پر ایسا لگتا ہے. ٹیکنالوجیکل ہے نا فرق. ان لوگوں کا اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے آخر احساس ہے, مطلب اخلاق میں تو ظاہر ہے کہ ان میں کوئی چھپا نہیں ہو سکتا, یہ مخلص آدمی ہوں گے یقیناً, لیکن یہ فلسفہ نہیں جانتے, یہ سائنس بھی نہیں جانتے. جو آدمی فلسفہ نہیں جانتا وہ سائنس سمجھ ہی نہیں سکتا. سائنس جو ہے فلسفے کی ایک شاخ ہے ہمیشہ سے. آپ کو جب فلسفے کا نہیں پتا تو آپ خام خواہ جو ہے کام کو اپنے اڑا رہے ہو. مطلب کچھ فرزانی نے فلسفے میں ایک اثر نہیں پڑے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مطلب جس آدمی کو فلسفے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ سائنس کے بارے میں ایک قدر کہنے کا حقدار نہیں ہے. مطلب حقیق عثمانی صاحب نے فلسفہ نہیں پڑھا, وہ جو ہے مطلب اسلامی اکنامکس بیان کر رہے ہیں. مطلب اکنامکس جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ ہے, سوشل سائنس جو ہے وہ فلسفے سے نہیں ہے. مطلب مغربی فلسفے کی مطلب آف شوٹ ہے. جب آپ نے مغربی فلسفہ نہیں پڑھا تو آپ کو سوشل سائنس اور اکنامکس کی میٹافزکس سے پتہ ہی نہیں ہے, آپ اسے کہیں اسلام میں بھی ہے. مطلب سیف اللہ رحمانی ہے انڈیا کے عالم میں, انہوں نے کتابیں لکھ دی ماڈرن جو ہے جو مسائل پیدا ہونے سے اپنے فتاوا مرتب کر دیے. مطلب شیئر مارکیٹ ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ شیئر مارکیٹ کہاں سے آئی. اگر شیئر مارکیٹ ٹھیک کی تھی تو کیوں نہیں آئی. مطلب 7,500 سال کی تاریخ ہے, 21 تہذیبیں ہیں, 21 تہذیبوں میں کسی کو شیئر مارکیٹ کا خیال نہیں ہے, کسی کو شیئر جو ہے مطلب اس کا کاروبار چلتے رہے, فیکٹریاں چلتی رہی, انڈسٹریاں چلتی رہی ہیں. مطلب جب آپ کو پتہ ہی نہیں تھا بول کے بھائی آپ جو مطلب خاموش رہو. آپ جو اصل بچہ ہے نا, مطلب ایک چیز اصل ابھی مطلب ابھی ہم خرید ان کا پڑھ رہے ہیں علام میں, مطلب علام ان کا مضمون جو ہے مطلب وہاں جو ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک آدمی آیا اور یہ ہر جگہ سناتے ہیں بڑے اس سے واقعہ جو ہے عثمانی کا. کہنے لگے میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ یہ جو آزادی ہے اظہار رائے جو ہے مطلب یہ کیا چیز ہوتی ہے, اور یہ کہ آزادی ہے اظہار رائے جو ہے ایبسولوٹ ہوتی ہے مطلب یا یہ کنڈیشنل ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ جی وہ مجھے تو یہ مطلب پتا نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے. مطلب میں نے چیز سے آیا ہوں, نہیں آپ کو مجھے بتانا پڑے گا. اس نے بھی فلسفہ نہیں پڑھا آپ کی طرح, نہ آپ کو کچھ پتا نہ سوچ پتا. مطلب پھر انہوں نے سے پوچھا کہ اگلا سوال کہ اچھا جی آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ یہ امیروں کو جو ہے ٹوٹنا شروع کر دے اور وہ ایسے جو ان سے ٹوٹے وہ غریبوں کو دینا شروع کر دے تو یہ اس کی آزادی ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. اس نے کہا نہیں اس آزادی کو ہم نہیں مانتے. دیکھا نا, تو پھر آپ کون سی آزادی کی بات کریں. اب اگر اس شخص نے کبھی مغرب میں 300 سال میں جو آزادی کے اوپر 50 لاکھ صفحے لکھے گئے ان میں سے کچھ صفحے پڑے ہوتے ہیں نا, تو یہ سوال نہیں کرتے ان سے.
اس سے سوال پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے اس کو جواب کر دیا اور اتنے سال ہو گئے 28 سال ہو چکے ہیں ابھی تک اس نے مجھے جواب نہیں دیا. اور پھر آخر میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی آزادی کو تم کچھ نہیں بتا سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ بتائیں گے. ان کے اللہ تعالیٰ السمی ہے بھائی. حضرت کے اندر جو اللہ ہوتا ہے وہ السمی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے فلسفی ہوتا ہے. فلسفی بناتا ہے کہ آزادی کیا ہوگی، آزادی کی لمٹ جو ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے فلسفے کا تو آپ اس معاملے میں کیوں آ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے ان لوگوں نے اچھا کہ یہ اسلام کے وہ جو مطلب سر سید کے بارے میں کہتے ہیں سر سید بڑے مخلص آدمی تھے، تو ایک صاحب نے اس پہ تبصرہ کیا بڑا زبردست کہ انہوں نے کہا کہ سر سید نے انتہائی اخلاق کے ساتھ امت کا برا چاہا دیا. مطلب تم نے امت کا تم نے خاتمہ کر دیا، تمہاری میں اخلاق کا خیر کروں لے کر. مطلب آپ ایک موضوع پہ کلام کر رہے ہیں، وہ موضوع تقاضا کرتا ہے اس موضوع پر علم کا، آپ اس کا جو ہے حل تلاش کر رہے ہیں اخلاق کے ساتھ. بھائی اس طرح جو مطلب سمجھی نہیں، مطلب اسے کچھ نہیں اسلام نہیں کھڑا ہوا تھا. مطلب انگریزی کا ایک لفظ نہیں آ رہا تھا جو مطلب آدمی کو انگریز سے وہ اتنا معروف تھا کہ جب وہ لندن گیا اور ان کا سفرنامہ بھی چھپ چکا ہے، وہاں پہ انہوں نے خط لکھا، مطلب جو عورت ان کے کمرے کی صفائی کرتی تھی نا وہاں پر، اس کے بارے میں اس نے لکھا اپنے خط میں کہ یہ عورت ایسی مہذب ایسی شائستہ عورت ہے کہ میں حلفیہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اعلیٰ سے اعلیٰ گھرانوں کی عورتیں بھی اتنی مہذب اور شائستہ نہیں ہیں. جس آدمی کی فروبیت کا یہ عالم ہو وہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. مطلب اس نے ہندوستان میں سارے گھرانے دیکھیے، مطلب اس کو پتا نہیں ہندوستان کی تہذیب کتنی شاندار تہذیب رہی ہے. مطلب اتنے ہم فروب آدمی ہے. مطلب اس نے وہاں پر دیکھا کہ لوگ جو ہے مطلب چمچے چھری سے کھاتے ہیں، تو اس نے لکھا کہ مجھے بڑی شرم آتی ہے کہ مسلمان بڑے گھرونے طریقے سے کھاتے ہیں، ہاتھ کو یہ ڈال کر اور یوں کھانے کو ملا کر اور منہ میں ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے چمچے اور چھری سے کھاتے ہیں. جس آدمی کی فروغیت جو کو مجھے بتائے گا اسلام جو اور اس کا اسلام سنوں گا جو مطلب وہاں پر گیا دیکھا کہ ایک کرسی خط لکھ دیا. یہ کتنے مہذب لوگ ہیں ایک کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں. مطلب یہ کوئی فرو ہونے کی چیز ہے کرسی میز جو ہے. مطلب حالانکہ کرسی میز کی کوئی وہ ان کی جو مطلب ایجاد نہیں ہے مطلب، لیکن یہ کرسی میز بھائی چمچہ ہاتھ تو تم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہو، چمچہ تو پتا نہیں کتنے لوگ منہ میں جاتا ہے. مطلب دوسرے کا چھوٹا چمچہ استعمال کرتے تمہیں شرم نہیں آتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے شرم آتی. اور یہ ضروریت کی کو انتہا ہے کہ یہ آگے پڑے گا نا تو اس کو اپنا پکانا دھوتے ہوئے بھی شرم آئے گی. یہ ہوگا کہ یار اپنے ہاتھ سے پکانا تو بڑی انسائز چیز ہے. کیا بات ہے اسی کیا مغرب میں مطلب عورتیں پیدا کر رہی اربے کیا یہ ہم سے پکانا وکانا ہویا نہیں جاتا بچے کا. بہت سویلائز لوگ ہوتے ہیں نا، ہائیلی سویلائز ہوتے ہیں. نہیں یہ تو ایک مطلب اس نے کہا ہے گورنمنٹ ایک سال میں لکھا اپنی کتاب ہے نا، یہ مغربی تہذیب کون کہتا ہے سویلائزیشن سلیجری ہے. یہ تو صحیح ہے، کتنے دلیوں کی تہذیب ہے. مطلب ان کا انسانوں نے کیا تعلق؟ انگریز ہے وہ مطلب پاکستانی تھوڑی ہوئی ہے. یہ حروبیت یہ کہ مطلب چونکہ آپ نے فلسفہ پڑھا نہیں لہٰذا آپ سائنس سے ہی محروم ہے. ٹھیک ہے کمپیریٹو ریلیجن کی کیا ہے کہ مطلب کمپیریزن کیا مطلب ریلیجن کوئی مسئلہ ہے. مطلب کوئی آدمی ہندو ہو رہا ہے دنیا میں، کوئی آدمی ہندو ہو رہا ہے، جو ہندو ہے وہ ہندو نہیں رہے، وہ جو ہے گوشت کھانے کے لیے مسلمانوں کے لیے مطلب علاقوں میں آتا ہے. پتہ ہے آپ کو ہندو جو ہے گوشت کھاتے ہیں مسلمانوں میں. باہر جاتے ہیں مطلب امریکہ برطانیہ میں تو ہندوؤں کی عورتوں میں عزت نہیں ہوتی کیونکہ گوشت نہ کھانے کی وجہ سے ایک جو ہے مطلب جو مطلب ہے ہیلیم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس سے جو ہے مطلب آپ کی کیپیسٹی کمزور ہو جاتی ہے. مطلب جیسے گوشت کھاتے ہیں یہاں پر وہ اگر جو اپنی موت آپ کر رہے ہیں عورتوں کے بعد جانے کے لیے گوشت کھا رہے ہیں، تم ان مذہبوں سے مناظرے کر رہے ہو. تو ہندوازم سے پوری 1500 سال کی تاریخ میں اسلام کے سامنے دنیا کا کوئی مذہب الٹا بھی نہیں کھڑا ہو سکا. مطلب ایسی ایپسٹیمولوجی دی ہے، ایسی توحید کا تصور اور ایسا جو مطلب آخرت کا تصور کہ عیسائیت یہودیت کھڑی نہیں ہو سکی اسلام کے سامنے. ایک مذہب کھڑا ہوا ہے جس کا نام ہے مذہب تاریخ کیپٹلزم، وہ جو کھڑا ہوا ہے. مطلب اس کے علاوہ 1500 سال کی تاریخ میں
یونانی فلسفہ، عیسائیت، ہندو مت، یہودیت، کوئی اسلام کے مقابلے پر نہیں ہے. اور فرمایا ساری بھی سامنے نہیں کھڑی ہو سکی. اسلامک تھرو اسلامک انٹرپریٹیشن. یہ جو ہے نا مطلب یہ جو حفیظ عثمانی صاحب کام کر رہے ہیں اسلامک سوچ کا جو ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ جو کیلوین اور لوتھر جو تھے انہوں نے کیا تھا، مطلب انہوں نے سود کو حلال کر دیا تھا. انہوں نے سمجھے کہ یہ ہیلا کر دیا، ہیلے شرعی. یہ کام کیلوین اور لوتھر جو ہے کر چکے تھے. ہم کہتے ہیں یہ پروٹیسٹنائزیشن آف اسلام کی تحریک ہے، مطلب اسلامی سوچ ہے. مطلب اسلام اس لیے آیا تھا. ابھی انڈیا جناب اس میں مطلب تو انڈیا رسالہ ہے جناب، اس میں ایک تصویر ہے مطلب اسلامی بینک کی، اس میں ایک گھر دکھایا گیا ہے جس کی مالیت 5 کروڑ روپے ہے، اور اس کے لکھا ہوا ہے کہ اس گھر کی خریداری کے لیے اور تزئین کے لیے آپ کو 5 کروڑ روپے تک قرضہ مل سکتا ہے. اسلامی تاریخ میں کبھی ہوا ہے جو قوم 5 کروڑ روپے کے گھر بنائے گی وہ اور قرضے کے اوپر وہ پڑے گی جہاد کے اندر. یہ مطلب غریبوں کو کھلائے گی. مطلب جس آدمی نے 5 کروڑ کے خرچ پہ گھر بنایا اور ساری زندگی گزارنے کا قرضہ ادا کرنے کے اندر یہ اسلام ہے. یہ مطلب یہ ہے پروٹیسٹنائزیشن آف اسلام. یہ اسلام کو جو ہے دنیا سے مکو کیسے ہوگا، اسے چھوڑو. یہ کیا ہے تو خریدو گھر. یہ آپ کا گھر ہے، گھر میرا ہے اور کرایہ میں دے رہا ہوں. جو ہنسے گا میں نے کس کو بیوقوف بنا رہا ہوں بھائی؟ میرا گھر ہے اور کرایہ میں جو ہے دے رہا ہوں. اس کا مطلب فراڈ اور دھوکہ اور چیٹنگ جو ہے مطلب. ٹھیک ہے.